اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن کلاس میں تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج کے اپنی 16 کلاس میں ہم QC3 کے بیچ 156 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ یہ پیج نمبر 9 ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کا ڈی اشارہ یعنی چوتھا اشارہ، تو ہم اس میں قرآن پارٹ، گرامر پارٹ 9D کا کریں گے، جس میں سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں 3، 67، 68 اور 69، اور ساتھ گرامر میں مزید فی کا ایک اور کمزور فعل پڑھیں گے جو کہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے، تو انشاءاللہ آج اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ یہ آپ کے پہلے 5 پیجز QC2 کے اور پھر اگلے 5 پیجز 6 سے لے کے 10 تک QC3 کے، یعنی ہمارا پہلا جز، پہلا پارہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف QC3 آپ لوگ ہاف پارہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آگے QC4 میں نیکسٹ کوارٹر اور QC5 میں نیکسٹ کوارٹر، تو کرتے کرتے QC5 کے اینڈ پہ آپ کا فرسٹ پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا سورہ بقرہ کا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر جو باقی سورہ بقرہ ہوتی ہے 1.5 پارے والی، دوسرا اور تیسرے کے اندر جو پارٹ آتا ہے وہ سارا QC6 میں کور کیا جاتا ہے۔ اس طرح قرآن کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ تو باقی گرامر البتہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، اور گرامر جو ہے وہ انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف QC5 بیسک گرامر ساری آپ کو آ جائے گی، اور پھر مزید اس کی اوریجنل ٹرمز اور سارا کچھ وہ انشاءاللہ QC6 میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور 7 میں پھر ٹوٹلی اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ ساری قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں اور اپلیکیشن اس کی کرتے جاتے ہیں آیتوں کے اوپر، ساری کی ساری جو آج تک پڑھی ہوتی ہے۔ پھر خیر وہ مزید جو باریکیاں اور مزید سارا کچھ تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ویسے ہم سمجھتے ہیں جو بندہ QC3 یا 2 کو کراس کر لیتا ہے نا، پھر وہ آگے چل ہی پڑتا ہے انشاءاللہ۔ 1 میں ہی ہم لوگ سارے وہ کر رہے ہوتے ہیں، بار بار سب کو بیک اپ بھی، مطلب فالو اپ بھی، اور دھکے لگا لگا کے کہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ آپ نے نوٹ کریں گے کہ بڑے لیولز پہ نا پھر آگے آگے کوئی نہیں کچھ کہتا، خود ہی کرنی ہوتی ہے ہمت، کیونکہ اتنا بیک اپ شروع میں ضرورت ہوتی ہے، پھر بندہ ایک دفعہ جب چل پڑے تو پھر چل پڑتا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا رکھیں انشاءاللہ ہم اس کو کرتے ہیں۔ یہ ہمارے QC3 کے 5 پیجز جو ہم لیفٹ سائڈ پہ کرتے ہیں، پہلے 3 ہم پڑھ چکے ہیں ٹوٹلی، آج چوتھا بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے اشاروں کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو۔ پھر اگلے 7 میں کیا تھا؟ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ یہ ہمارے 3 تھے، 6، 7، 8۔ اس کے بعد ان کو شارٹ فارم میں دیکھیں تو ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ، بستی، پانی، کھانا اور سزا۔ اور اب جو ہمارا پیج 9 چل رہا ہے اس میں ہمارے اشارے تھے عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم اور بقرہ کا قصہ۔ آج ہم نے یہ جو لاسٹ والا ہے نا بقرہ کا قصہ، جو لائٹ بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، واحد ہے یہ اس کی، تو بقرہ کا قصہ۔ اس کی شارٹ فارم اگر ہم دیکھتے ہیں تو قاعدہ، وعدہ، ہفتہ اور بقرہ، سب کے اینڈ پہ گول ہاں آ رہی ہے، تو اس کو آپ آرام سے اسے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ اور بقرہ، اس کو ریوائز کر لیجیے ایک دو دفعہ۔ اور اس کا اب اس اشارے کا دیکھیں، 3 اس میں آیتیں آ رہی ہیں، 67، 8 اور 9، تھوڑا سا لمبا ہے پورے پیج کی نسبت، تو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہیں ذرا نئے نئے لفظ بھی ہیں، تو لیکن کوئی بات نہیں، کبھی کبھی بہت آسان ہوتا ہے تو کبھی کبھی تھوڑے سے ورڈز یاد بھی کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اس کا جو پچھلی آیتوں سے تعلق ہے وہ وہی چل رہا ہے، بنی اسرائیل کے قصے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پہ نعمتیں کیں اور ان کا آگے سے رد عمل کیا تھا۔ اس میں جو ہمارے لیے اسباق نکلیں گے وہ یہی ہیں کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی، یعنی کہ حضرت موسیٰ اور ساری محنتوں سے جو فرعون سے نجات دلائی، ان کو پھر بھی اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی انہوں نے مان نہیں رکھا، کچھ نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا انتہائی صبر کا مظاہرہ، یہ بھی ہمیں نظر آئے گا اس میں۔ اور اگلا کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے سوالات،
لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب بھی دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار اور بےحد معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو اس میں ورڈز دیکھیں 0 4 1 1 4 1 3، تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم ایوریج نکالتے ہیں تو ایوریج ٹرو ہی آتی ہے۔ آپ چاہے نکال کے دیکھ لیں، ایوریج نکالنی آتی ہے نا؟ کیسے نکالتے ہیں؟ میتھس کا سوال ہے۔ جتنی لائن جتنے یعنی ٹوٹل ہوتے ہیں اس کو ڈیوائڈڈ بائی لائنز کریں تو اب 2 ہی نکلے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے آج کیا تھا اس لیے میں آپ سے ڈائریکٹ کنفرمیشن یعنی کہ بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں۔ اچھا جی، یہ اب ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں 1 بائی 1 آیتیں، اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کی شرح کو دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ اچھا اب یہ دیکھیں ورڈز پہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ وائز، وا ہو گیا اور، از ہو گیا جب، یعنی کہ اور جب، یعنی ایک نیا واقعہ آ گیا، یہ بار بار آ رہا ہے آیتوں میں، ہمیں اس کا اچھا طرح یاد ہو گیا ہوگا۔ اور اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اسکرو فعل جو ہوتا ہے وہ ہڈن ہوتا ہے، یعنی وہ اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ اور یاد کرو کہ جب یہ ہوا تھا، تو اس لیے اسکرو کا فعل اس میں ہڈن ہوتا ہے۔ قالا، آگے کہا، اب یہ سنگولر ہے، کالا کا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے، واحد اس طرف اشارہ، لیکن یہ پتہ چل جائے گا کہ کس نے کہا، کسی ایک، یعنی کہ اس میں سنگولر کی بات ہے۔ آگے موسیٰ آ گیا تو وائس کالا موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے، جو اسم ہے، یہ ایسا اسم ہے کہ اس کے اوپر چینجنگز نہیں آتی، چاہے وہ آبجیکٹ بنے یا سبجیکٹ بنے۔ اس کا نام جو ہے آپ نے کبھی قرآن میں نہیں دیکھا ہوگا کہ موسیٰ، موسو، موسی، اس طرح کچھ نہیں، ہمیشہ موسیٰ آتا ہے، چاہے وہ ایز اے آبجیکٹ آئے، چاہے وہ ایز اے سبجیکٹ کی جگہ پہ آئے، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن میں آئے، حرف جر کے بعد آئے، کسی بھی صورت میں آئے، اس ورڈ نے چینج نہیں ہوتا۔ یہ انشاءاللہ آپ QC 4-5 میں جا کے ڈیٹیل پڑھ لیں گے کہ کون سے ایسے اسما ہوتے ہیں کہ جو چینج نہیں ہوتے، جس مرضی پوزیشن پہ ہوں ان کی جو زیر زبر ہوتی ہے وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ وہ پھر ہم صرف اس کے مضمون سے، اس کی جگہ سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ایز اے سبجیکٹ آیا یا آبجیکٹ آیا۔ تو یہاں ہمیں پتہ ہے کہ مطلب جو بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، لہٰذا آپ کو پیش نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ کیا کہا؟ اب دیکھیں جس سے کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ لی کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے۔ آگے آ گیا لی قومی ہی، ٹھیک ہے، لی قومی ہی، کس سے کہا؟ اپنی قوم سے۔ اب اس میں 3 ٹکڑے ہیں، لی، قوم اور ہی، یعنی لی ہو گیا لیے، یا مطلب پریپوزیشن کے طور پہ آئی، اس کا اگر ہم ایگزیکٹ پریپوزیشنز کے میننگز لگانے لگ جائیں گے نا تو کبھی بھی محاورہ مطلب نہیں بن سکے گا آپ کا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو پریپوزیشن سمجھ کے بالکل ایگزیکٹ میننگ پہ نہ جائیں، بلکہ اس کا مفہوم سمجھیں کہ کس سے کہا، یعنی لی کی وجہ سے پتہ چل گیا کس سے کہا، قومی ہی، اور ہی جو ہے وہ کس کی طرف ٹرن ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اپنی قوم سے۔ میننگ بے شک ہے اس کی، ہی کا اشارہ ادھر ہوتا ہے نا قومز کے ساتھ، لیکن کیا کہ اپنی قوم کو کہا، ٹھیک ہے۔ لی قومی ہی 3 ٹکڑے، اپنی قوم سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، انہا ہم نے پڑھا ہوا ہے، ان اللہ مع صابرین حرف ہے، انہا بے شک اللہ یأمرکم، اب اس کے بھی دو ہو سکتے ہیں نا ٹکڑے، یأمرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یأمرو، امرا یأمرو، مضارع کا پہلے والا، ٹھیک ہے، یأمرو، اور کم ضمیر تم سب کو۔ اصل میں کم تو ٹیبل میں سے نہیں ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یامرکم ٹیبل کا پورا ورڈ ہے، یہ پورا ورڈ نہیں ہے، کم اس کے ساتھ ضمیر الگ سے لگی ہوئی ہے، یعنی کہا کس کو، حکم کس کو دیا؟ کم، تم سب کو۔ تو یہاں یامرو اور کم 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا یامرکم۔ اچھا یہاں ایک اور بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ جس کو ایز اے سبجیکٹ رکھتے ہیں وہ تو پیش کے ساتھ آتا ہے، اور اللہ ورڈ ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہم پیش بھی دیکھتے ہیں، زبر بھی دیکھتے ہیں، زیر بھی دیکھتے ہیں سم ٹائم۔ یہاں پہ زبر کیوں آئی ہے؟ یہاں پیش کیوں نہیں آیا نا؟ اللہ ہونا چاہیے تھا، اللہ یامرکم، تو کیونکہ ہم نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کو تو نہیں ملا، اللہ نے دیا ہے، تو جب جو دیتا ہے اس پہ اوپر پیش آتی ہے۔ اب یہ بھی ظاہر ہے آپ مزید اگر اس پہ کریں گے تو کئی باتیں نکلتی ہیں، لیکن بہرحال اتنا بس بتا دوں کہ یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں نے
آئی تھنک QC 5 میں جا کے پڑھ لیں گے. انا کے لگنے کی وجہ سے نا، ویسے یہ یہی تھا، پیش ہی تھا. انا جس جملے میں پھر آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اسم کو، پہلے اسم کو جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو منسوب کر دیتا ہے، یعنی پیش سے زبر کر دیتا ہے. تو یہ بس ایک آپ کو جسٹ ایک بتایا ہے، اس کو یاد یود کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب آئے گا رول پھر آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. بس یہ سمجھ لیں کہ انا کی وجہ سے ورڈ اللہ کے اوپر پیش نہیں آئی، زبر آ گئی. ٹھیک ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، تم سب کو حکم دیتا ہے. ان، اگین حرف آ گیا ان کے، یہ ہم نے QC 1 میں پڑھا تھا نا اذان کے اندر. ان کے تذبحو، کہ تم سب ذبح کرو، بقرہ گائے کو، یعنی سنگولر ایک آئی ہے نا، ایک گائے کو، کسی ایک گائے کو، مطلب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو. اچھا یہاں پہ تذبحو، تذبحو کے بارے میں بھی ذرا بتائیں کیا لگ رہا ہے، کون سا فعل لگ رہا ہے، کس باپ کا ہے؟ یہ اور مجھے مضارع والا لگ رہا ہے، کیونکہ مظاہرے کا اگر نمبر 2 ہے. تسبہ ہوتا تو اس کے ساتھ لا آتا. ہاں ٹھیک ہے، یہ تو چلیں آپ صحیح پہنچ گئے کہ مضارع کا ہے، لیکن آپ مجھے پوری مضارع کی لائن میں بتائیں کہ واو الف کے ساتھ کہاں پہ آتا ہے فعل. نہیں نہیں، اینڈ یہ یہ تھرڈ تسبہ پرسن، ہونا ہوگا نا، تھرڈ پرسن پلورل میں تسبہ آئے گا. ہونا ہوگا تو. ہم میں نہیں یہ سسٹر، پیسیو وائز نہیں بات ہوگی، نہیں پیسیوائز ہوتا تو پھر پیش سے شروع ہونا چاہیے تھا. محفوظ ہوتا تسبہ ہے نا پھر ہونا، تو بھی ہاں تا پہ پیش ہوتی پھر. اچھا صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سسٹر تحسین بھی صحیح پہنچ رہی ہیں تھوڑا، صرف انہوں نے اس کا چلیں اس سنیں. کا ان کی وجہ سے نون ہٹا دیا گیا، ان کی وجہ سے. ہاں ٹھیک ہے. مسز فاروق، آپ کا نام کیا ہے؟ شبنم نوشی. شبنم نوشی. پیسے دے دیں. اچھا آپ ریوائز کر رہی ہیں نا، میں ریپیٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہوگا. چلیں صحیح، جزاک اللہ. ان کی وجہ سے، یہ اصل میں وہی یہ نمبر 3 والا نہیں ہے، یہ تھرڈ پرسن والا نہیں ہے سسٹر تحسین، یہ سیکنڈ پرسن والا ہے، سامنے کی طرف تذبح ہونا جی یہاں پہ. سمجھ میں آ گیا، تذبحو ہے. ہاں ہاں تذبح سمجھ ہونا میں آ تھا، اور جب اس کے پیچھے ان لگانا تو ان ایک ایسا عامل ہے، ایک ایسا ٹول ہے کہ جب یہ آتا ہے یا مضارع کے اوپر جب یہ آتا ہے تو اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی یہاں آنے کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا اور نون کی جگہ الف آ گیا. ادروائز واو الف کے اوپر تو ہم نے کوئی بھی مضارع کا نہیں پڑھا ہوا. ماضی میں ضرور پڑھا ہوا ہے سیکنڈ والا، اسی طرح امر میں بھی پڑھا ہوا ہے سیکنڈ والا، لیکن واو الف مضارع میں اس وجہ سے آیا کہ نون ڈراپ ہونے سے الف آ گیا. تو یہ ہے، یہ اصل میں تذبح ہونا ہی تھا کہ تم سب ذبح کرتے ہو یا کرو گے، لیکن جب وہ ان آیا تو اب ایک قسم کا حکم بھی بن گیا، اور یہ اس طرح اس کا میننگ ہمیشہ ہو جاتا ہوتا ہے کہ تم سب کرو. ان تذبحو، کہ تم سب ذبح کرو، کس کو؟ بقرہ کو. اب یہ دیکھیں بقرہ کے اوپر البتہ زبر ہے، اس سے پتہ چلا کہ ذبح کس کو کرنا ہے؟ گائے کو کرنا ہے. اسی نام کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام جو ہے وہ اسی ورڈ کے اوپر، یعنی کہ پہلی دفعہ یہی آیا نا یہاں پہ ورڈ، اسی لفظ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. یہ وہ بقرہ نہیں ہے قربانی پہ بقرہ کرنے والا، چھوٹی یعنی باریک کاف والا نہیں ہے، یہ کاف نقطوں والا بقرہ، وہ تو بقرہ ہوتا ہے نا، یہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اچھا کہ تم سب ذبح کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. اب یہ دیکھیں حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ اسپیشل یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے کہ ان اللہ یامرکم. یہ صرف یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ سن کے آ گئے اور حضرت موسیٰ نے کہہ دیا، بلکہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں بیچ میں کہ ان اللہ یامرکم، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب ذبح کرو گائے کو. اچھا آگے قالو، اب یہ نئی بات شروع ہوئی نا، قالو انہوں نے کہا. قالو، اب یہ دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، اٹ مینس کہ اب یہاں پہ ایک بندے کی بات نہیں، ان کی آگے جن لوگوں کو حکم دیا، جس قوم کو، آگے سے ان کا پھر جواب. قالو، ان سب نے کہا، کیا کہا؟ اتتخذو. اب اتتخذو میں ہم کریں گے، یاد رکھے گا 3 ٹکڑے. کیسے؟ اس میں جو حمزہ لگا ہوا ہے شروع کا، یہ سوالیہ والا ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اس کو الگ کر لیں، یہ وہ ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں کیا. ٹھیک ہے. اور تتخذو، اور پھر نام. تتخذو ٹیبل میں سے آ گیا، اور نہ جو ہے ضمیر. یہ تتخذو وہی ہے نا سامنے کی طرف ایک انگلی کے ساتھ، کہ تو یہ اتخذا ٹیبل سے اس کا جو مضارع ہے وہ ہے تتخذو، کہ کیا تو بناتا ہے نہ ہمیں، کیا تو بنا، یعنی وہ قوم آگے سے ان کو کہہ رہی ہے، وہ لوگ سارے کہہ رہے ہیں. قالو، ان سب نے کہا. اب جو انہوں نے کہا وہ آگے سمجھیں آپ اس کو کر سکتے ہیں بریکٹ میں کہ یہ کیا کہا. اتتخذونا، کہ کیا تو ہمیں بناتا ہے حضون. حضون یعنی کہتے ہیں مذاق کو، ہنسی مذاق کو. ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں نا استہزاء، یہ اسی روٹ لیٹر سے ہم وہ ورڈز بھی بنتے ہیں. استہزاء یعنی ہنسی مذاق کرنا، کسی کا مذاق کرنا. حضون ایک مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہنسی مذاق. اس کا ٹیبل بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے لاسٹ پہ. تو حضون ایز اے مصدر آیا ہے کہ کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو. اب اصل میں یہ بات انہوں نے، خیر اس کو شرح میں دیکھتے ہیں
کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ کیا تو بناتا ہے ہمیں مذاق، ہمیں یعنی ہمیں ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، سیدھے لفظوں میں کہیں گے وہ ان کو کہتے ہیں کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس طرح کر کے آگے. اب یہ دیکھیں یہ بات ان کی ختم ہو گئی. نیکسٹ قالا، اب پھر واحد آ گیا. قالا اب کس نے کہا؟ اب حضرت موسیٰ نے پھر آگے سے جواب دیا. قالا تو اس نے کہا اعوذ، اگین شروع والا بالکل QC 1 پہلا ورڈ اعوذ باللہ سے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں وہ کس کی؟ باللہ اللہ کی، ان کے اکونا کہ میں ہو جاؤں، یہ کانا کے ٹیبل سے اکونا، یہ بھی اصل میں اس طرح تھا کہ اکونو مضارع کا پھر ان کی وجہ سے اکونا بن گیا. جہاں تو ان جو ہوتا ہے نا یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ اگر تو نون والے ہوتے ہیں مضارع تو نون ڈراپ کر کے الف لے آتا ہے، اگر سمپل والے ہوں یکونو تکونو اکونو نکونو تو ان کا جو پیش ہوتا ہے اس کو زبر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ QC 4 میں جب آپ ڈیٹیل اس کی پڑھ لیں گے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ان اکونا کہ کیا میں ہو جاؤں، نہیں کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. ٹھیک ہے، قالا اس نے کہا اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ باللہ اللہ کی، ان کہ اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. ٹھیک ہے، سمجھ آگئی جملے کی؟ قالو اعوذ باللہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بریکٹ میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان کہ اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. یہ ان کا جواب تھا ان کو. اچھا یہ ہو گئے ہمارے ورڈز. اب اس میں دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے. اصل میں یہ قصہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ اور اس کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی اور بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے. اصل میں یہ ایک واقعی، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر آپ کو یہ آئیڈیا سمجھ آئے گا کہ کیوں گائے کی ذبح کرنے کا کہا تھا. ان آیتوں کے بعد وہ واقعہ آنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کا دیا تھا ذبح کرنے کا حکم. ایک بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، کسی سمجھے پاورفل پارٹی نے کسی بندے کو قتل کر دیا. اب وہ پتہ نہیں چل رہا تھا، وہی بات جیسے ہوتی ہے نارملی کہ سارے چھپا دیے جاتے ہیں ثبوت وغیرہ اور سب کچھ، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا. معاملہ بڑا سیریس ہو گیا. تو پھر انہوں نے جا کے ان کی قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں جو ہے نا قاتل کا پتہ کروا کے بتائیں کہ کون ہے لازمی. یعنی مسئلہ ذرا خراب ہو گیا. اب اس میں جب حضرت اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، اور پھر بعد میں اس گائے کا ٹکڑا، وہ جو گائے ذبح کریں گے اس گائے کا ایک ٹکڑا اس قاتل اس مطلب مردے کی باڈی پہ لگائیں گے، ٹچ کریں گے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ پہ بتا دے گا قاتل کا نام، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ مطلب جس کو مارا ہے اسی کو تو پتہ تھا نا کس نے مارا ہے. تو اس سے پتہ کروانے کے لیے یہ ایک سمجھے ایک معجزہ تھا جو کروایا گیا. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا تھا کہ چونکہ یہ لوگ فرعون کی غلامی سے اتنے سال رہنے کے بعد جب آئے تھے صحرائے سینا میں، تو ان کے اندر بے شک وہ جتنا مرضی یہ شریعت میں آ گئے، حضرت موسیٰ کے انڈر آ گئے، مسلمان ہو گئے، لیکن ان کی وہ عادتیں، وہی طریقے، وہ بار بار جیسے پہلے بھی انہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور اس طرح کے کام ان کے اندر اصل میں وہ پرانی غلامی اور جو پرانے جو طور طریقے تھے نا ابھی تک تھے. تو گائے کے جو تقدس تھا نا وہ ان کے اندر ایک کہہ لیں کہ دلی طور پہ ان کے اندر تھا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گائے کے تقدس کو ضرب لگائی، ان سے ہی اس گائے ذبح کروائی کہ تاکہ یہ اپنی گائے کو ذبح کریں، اس کے گوشت کے ٹکڑے سے اس مردے کو جب ماریں گے تو وہ زندہ ہوگا اور پھر وہ بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا. اب یہ ان کو تکلیف ہو رہی، جب گائے کا کہا تو ان کو مسئلہ بن گیا کہ گائے کو ہم ذبح کیوں کریں. گائے کو یہ بڑا اچھا سمجھتے تھے، بڑا اس کے دل میں ان کی محبت تھی، اس کو یہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ والا معاملہ تھا. اس بیک گراؤنڈ پہ جب آپ یہ آیتیں پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اب اس میں ان کا یہ دیکھیں کہ پہلی بات کہ اللہ نے ان کو حکم دیا، صاف لکھا ہوا ہے، یہ حضرت موسیٰ نے اپنی طرف سے تو کہا نہیں تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اب ظاہر ہے اگر ایک مسلمان ہے، ایک بندہ اللہ کو ماننے والا ہے، جب ڈائریکٹ ایک حکم آ جائے کہ اللہ آپ کو یہ کہتا ہے یہ کرو، تو فوراً کیا ہونا چاہیے؟ فوراً اطعنا و سمعنا والی بات کہ فوراً سننا چاہیے تھا اور ان کو عمل کر لینا چاہیے تھا چپ کر کے. لیکن ان کو وہی بات کہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو جب بندہ کرنا نہ چاہے تو پھر چون بچون کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ والا معاملہ ہوا. اب یہاں پہ فوراً ان کے ذہن سے کیا بات نکلی؟ پہلی بات کہ کیا تم ہمارا مذاق، مطلب تم مذاق کر رہے ہو؟ سیدھے سے بات کہ ان کو انہوں نے کہا تم مذاق کر رہے ہو کہ ہم گائے کو ذبح کریں. یعنی عجیب سی بات ان کو لگی، حالانکہ کوئی اتنی عجیب بھی نہیں تھی، لیکن وہ چونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو عجیب لگے گی کہ وہ والی رسم چھوڑنی ہمارے لیے بھی وہی مشکل ہو جاتی ہے نا، جو ہم بڑی پرانی پیچھے باپ داداؤں سے اور نسل در نسل جو ہماری رسمیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے نا. تو بڑا ایسے لگتا ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا یہ نہ کرو تو آگے سے کہتا ہے لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. یہی والا معاملہ ان کا.
تو وہ پہلے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم مذاق کر رہے ہو، یہ والی بات کی انہوں نے، حالانکہ وہ سب بھول گئے کہ حضرت موسیٰ نے ان کو کس طرح فرعون سے بچا کے، کس طرح ان کے اوپر اتنے ظلم کرتا تھا، وہ اتنے واقعات ہوئے، کھانا ان کو دلوایا، من و سلوہ اترتا تھا، بادل ان پہ سایہ کرتے تھے، پانی کے چشمے ان کے لیے تھے، کہیں ہر جگہ پہ اللہ نے ان کو بچایا، لیکن یہ پھر بھی انہی چکروں میں اور انہی باتوں میں جب پھر کوئی حکم آ جاتا تھا تو ماننے سے انکار کر دیتے تھے. یہ والی بات ساری چل رہی تھی. نہ اپنی پچھلی نعمتوں کو یاد کیا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احسانات کو یاد کیا، نہ اللہ تعالیٰ کی احسانات کو یاد کیا، اور بس آگے سے کہہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ ساری بات تھی. اور آگے سے اس میں جو مطلب ایک نا یہ جو پوری گفتگو ہوگی اس سارے میں، آگے بھی آیتیں آئیں گی، اس میں آپ دیکھیں گا کہ ایک کمیونیکیشن سکل بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی اس طرح بات کرے کہ آپ کے ساتھ آپ کو کہہ دے جاہل، یا کہہ لیں کہ مذاق کی کوئی بات کر دیتا ہے، تو ہم آگے سے کس طرح ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ہم بڑے سیریس ہوتے ہیں، ہم کسی کو بڑا سیریس کہہ رہے ہوتے ہیں، آگے سے میں کوئی بدتمیزی سے کچھ کہہ دے کہ تم ایسے ہو، تم تو مذاق کر رہے ہو، تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے. یا ہم کہہ دیتے ہیں تم جاہل ہو گئے ہو، تم نے جاہلوں والی بات کی، ہم دوسرے کو کہنا شروع کر دیں. لیکن یہاں جب موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، آگے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو، بلکہ کیا بولا، میں پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں سے ہی حرکتیں، یعنی میں جاہل بن جاؤں، یا میں جاہلوں والے کام کروں. یعنی انہوں نے ان کو نہیں کہا، انہوں نے اس طرح بات کی کہ وہ کام بھی ہو گیا، بات بھی پوری ہو گئی، وہ چیز بھی بتا دی کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ بڑی سیریس معاملہ ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو ہرٹ کریں یا ان کو یہ فیل ہو کہ جی ان کو جاہل کہا جا رہا ہے، بلکہ الٹا کیا کہہ دیا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. یعنی کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں بڑا سیریس ہوں، میں بڑی عقل، مطلب انہوں نے اس طرح کر کے بات کی. تو یہاں پہ ان کا ایک تو صبر نظر آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اس طرح کے بے تکے اور عجیب سوال کرنے والے، ابھی آپ آگے دیکھیے گا ان کے سوال کتنے مزے کے، کیا وہ سوال کرتے تھے، تو پھر بھی اتنے حوصلے اور صبر کے ساتھ ان کو جواب دیتے رہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب کسی کا مذاق اڑا جائے تو وہ کام کیا ہوتا ہے، وہ جاہلانہ کام ہوتا ہے. یعنی ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی اپنے لیے اخذ کر لینا چاہیے کہ کسی کا مذاق اڑانا یا کرنا، جب انہوں نے کہا نا کہ میں کیوں ایسی حرکت کروں گا، میں کیوں مذاق کروں گا، میں کوئی جاہل ہوں، کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ میں کیوں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا، میں کوئی جاہل ہوں. تو اٹ مینس کہ مذاق اڑانا، مذاق کرنا، مذاق والے کام کرنا جاہلانہ حرکتیں ہوتی ہیں. اور آج دیکھیں باقاعدہ اس کے اوپر پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہے اس مذاق والی بات کے اوپر. اسٹیج ڈراموں میں کیا ہوتا ہے، ٹوٹلی مذاق. ایون لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کے آتے ہیں لوگ، اسپیشل ان کا یہ فن ہے جی لوگوں کو ہنسانا، جھوٹی سچی مکس باتیں کر کے. یہ جو میمز بنتی ہیں، یہ جو پرینکس والی ویڈیوز آتی ہیں، دن رات بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو بڑے شوق سے ماما دیکھیں کتنا مزے کا پرینک کیا اس کے ساتھ. یعنی کہ یہ ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے اب. تو یہ سارے کام کون تھے؟ جاہلوں کے کام تھے. یعنی کہ کسی کا مذاق بنانا، اڑانا، کرنا، کسی کو جھوٹی بات کر کے ہنسانا، یہ سارے جو کام تھے جاہلانہ حرکتیں تھیں، جو کہ آج اس معاشرے کے اندر اتنی رچ بس گئی ہیں. تو یہاں سے یہ ساری ہمارے لیے نکلتی ہیں چیزیں کہ یہ مذاق کرنا، یہ اڑانا، فضول میں بے تکے. ہم بھی گھروں میں کئی لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، کئی انسان کی نا، وہ بڑا بات پہ مذاق، بات پہ بے تکے، کسی کو چاہے کوئی ہرٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے. تو یہ اچھی عادت نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے مذاق اچھا لگتا ہے، بڑا سنجیدہ اور بڑا پیارا سا ڈیسنٹ ادب، مذاق میں بھی ادب نہیں چھوڑنا چاہیے نا. تو جیسے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑھیا نے کہا کہ میں جنت میں جاؤں گی، تو آگے سے انہوں نے مسکرا کے کہا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی. اب یہ انہوں نے اس طرح بات کی کہ نہ وہ جھوٹ تھا نہ وہ، لیکن مطلب ہلکی سی ایک مذاق سٹائل میں انہوں نے کہہ بھی دیا، لیکن ایسی بات کہ جو سچی تھی. پھر جب وہ پریشان ہوئی تو فوراً اس کو سمجھا بھی دیا کہ دیکھو تم تو جوان ہو کے جاؤ گی جنت میں، تو بوڑھی ہو کے تھوڑی جاؤ گی. اس طرح کر کے کتنے پیارے انداز میں ایک سبق بھی دے دیا، اور ہلکی سی ایک مذاق بھی ہو گیا، چھوٹا موٹا ہلکا سا. تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو ہمارے آج کل کے مذاق ہوتے ہیں، یہ تو اگلے کو صحیح ذلیل کرنے والے ہوتے ہیں کہ اگلے کو سچی سنا بھی دو اور اس کے اگلے پچھلے سارے ادھیڑ دو، اور پھر اسے کہو جی میں تو اینڈ پہ کہہ دو میں تو مذاق کر رہا تھا. تو یہ مذاق تھوڑی ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان چیزوں سے سیکھنی چاہیے، قرآن کی آیتوں سے، کہ جب کسی قوم نے یا کسی بندے نے کہا تو آگے سے انہوں نے کس طرح رپلائی کیا. یہ ساری بات ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آیت. اب آسان ہے نا، مشکل تو کوئی نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، یَأْمُرُكُمْ، تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو. قَالُوا، تو انہوں نے کہا، أَتَتَّخِذُونَا، کیا تو بناتا ہے ہمیں، ہُزُوًا، مذاق یا ہنسی، کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے.
اچھا یہ تتخذ وہی نا آخذہ والا آخذہ کے روٹ لیٹر سے ہی اختلاف باب کے اندر جب ہم آتے ہیں نا، اتخذا یتخذو اتخذ، یہ وہ والا ہے. تو اس کا مطلب پکڑنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب بنانا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب اخذ کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب لینا بھی ہوتا ہے، مختلف میننگز میں یہ آ جاتا ہے. اور آگے پھر کیا قالا، تو اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلوں میں سے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں اس والے فعل کی، اعوذ والا، کہ جب بھی یہ فعل آتا ہے نا، اس کا بھی ہم دیکھیں گے اس کا روٹ لیٹر جو ہوتا ہے عین واو زا ہوتا ہے، آزا یا وضو، کالا یا کولو کی طرح. تو اس کا یہ ہوتا ہے فعل کا لازمی کہ اس کے ساتھ جس کی پناہ میں آنا ہوتا ہے اس کے ساتھ بی کی پریپوزیشن آتی ہے، اور جس سے پناہ مانگنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ من کی پریپوزیشن آتی ہے. یہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ ہم کس کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں اور کس سے پناہ مانگ رہے ہیں. اس فعل کے ساتھ یہ آپ لکھ لینا بے شک ساتھ. تو یہ دیکھیں یہاں پہ بی کی پریپوزیشن آئی ہے اللہ کے ساتھ. اٹ مینس کس کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں ہم؟ اللہ کی. اور کس سے پناہ مانگ رہے ہیں تو اس کے ساتھ من آئے گا. تو من یہاں کس کے ساتھ آیا ہے؟ جاہلین کے ساتھ. اٹ مینس کہ ہم جاہلوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور کس کیٹیگری سے بچ کے، کس کی ذات کی تو باللہ، اللہ. تو یہی بات ہم اعوذ باللہ میں کہتے ہیں نا. آپ یاد کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہاں شیطان کے ساتھ من آیا ہے اور اللہ کے ساتھ بی آیا ہے. تو یہ آپ اس چیز سے ہمیشہ یاد رکھیے گا اس والے فعل کی، ٹھیک ہے؟ کہ جب بھی کبھی پناہ کا ذکر آئے گا تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بی کس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور من کس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس کی پناہ میں آنا ہے اور کس سے بچ کے آنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی الحمدللہ آگے اگلی آیت دیکھتے ہیں، اس کو سن لیتے ہیں پہلے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ ہی چھوٹی عمر کی، دونوں کے درمیان ہو، پس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. اچھا اب اس کے بعد انہیں جب کہہ دے قالو، انہوں نے کہا اگین، مطلب انہیں جب یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تم کرو، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا تمہارے ساتھ، لیکن آگے سے وہ چپ نہیں کیا. آگے سے انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا، یہ جمع کا صیغہ اٹ مینز ان سب نے کہا. اچھا اگر اس کو اگلے لفظ کو ہم ملا کے پڑھیں گے، مطلب اگر تو ملائیں تو پھر تو قالود او ہو جائے گا. اگر الگ سے پڑھیں تو یہ آپ کو پتہ ہے دعا ٹیبل کے اس کا فعل امر ہے ادعو، پیش کے ساتھ بولیں گے اس کو جب الگ سے بولیں گے ادعو، کہ اس کا مطلب ہے نا تو بلا، تو پکار، یا مطلب اس میں بلانا، پکارنا، پوچھنا کچھ بھی آتا ہے، بلانے کے لیے آ جاتا ہے. ادعو کہ تو، یہاں دعا کا ورڈ آیا ہے، ویسے یعنی کہ پوچھنا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ کریں یا بلائیں یا اپنے رب سے. ادعو تو دعا کریں، لنا دو ٹکرے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، لا اور نا، کس کے لیے بلانا ہے؟ کس کے لیے؟ لنا ہمارے لیے پوچھیں، ربکا اپنے رب سے. اب ذرا آپ ان کا سٹائل دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ ذرا اللہ سے جا کے پوچھ کے آئیں یا ہمارے رب سے پوچھ کے آئیں، ایسے بات کرتے تھے جیسے رب صرف موسیٰ علیہ السلام کا، ان کا تو کوئی کچھ لگتا ہی نہیں نا. قالوا ادعوا لنا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، کیا؟ یبین لنا ما ہی، یبین لنا ما ہی. اچھا اب یہ یبین جو ہے یہ اصل میں اب آج ہم پڑھیں گے بینہ ٹیبل ہے، بینہ یبینو، باب تفعیل کے اوپر ہی یہ آتا ہے، علامہ باب کے اوپر ہی، ٹھیک ہے، با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہوں گے، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی بڑا کامن ہے، یہ ثلاثی مجرد میں تو اتنا استعمال نہیں ہوتا، مزید فی کے کافی سٹائلز میں یہ استعمال ہوتا ہے. ایون باب افعال میں بھی آ جاتا ہے، ابانا یبینو سے. یہ وہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا مبین بھی انہی روٹ لیٹر سے بنا ہے. اور مبینہ جو استعمال ہوتا ہے اردو میں کہ بڑی واضح کوئی چیز ثبوت مل جائے نا، بڑا مبینہ ثبوت مل گیا. اور بین بڑی واضح نشانیاں، بینات نشانیوں کو بھی کہتے ہیں، واضح نشانیات. اور شیطان کے لیے بھی آتا ہے نا کہ کھلا دشمن ہے تمہارا، شیطان و مبین، یا اس طرح یہ سارے ورڈز اسی روٹ لیٹر. یہ روٹ لیٹر جو ہے مزید فی کے بہت سے بابوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ آپ انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں گے. بینہ، یبینو، بین، مبین، مبین اور تبیین، فی الحال باب تفعیل سے ہے کیونکہ اس کے جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر دیکھیں شد ہے، یہاں سے پتہ چلے گا. لیکن اب آپ کہیں گے کہ بینہ یبینو ورڈ تو ہونا چاہیے تھا، یبینو پر نون پہ ساکن ہو گیا،
وہ بھی کسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا دعا ہے، یعنی ایک قسم کا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کریں. جب اس طرح کے یہ آپ جب سینٹینسز کی کنسٹرکشن سیکھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ پھر کہاں پہ کیا چیز چینجنگ آتی ہے نا. جتنی بھی چینجنگ آتی ہیں وہ مضارع میں ہی زیادہ تر آتی ہیں، اور آتی بھی اس کی لاسٹ حرکت کے اوپر ہے. تو یہ جو لاسٹ حرکت ہوتی ہے نا مضارع فعل مضارع کی، اس میں اکثر کسی وجہ سے ہی چینج آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں آپ کریں گے یبین کہ وہ بتائے ہمیں، یا واضح کرے. بتانا بھی آ سکتا ہے، واضح کرنا یا ہمیں کھول کے سمجھائے. کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ذرا ایکسپلین کرے. ٹھیک ہے، یبین لنا کہ وہ ایکسپلین کرے، لنا ہمارے لیے. ما ہیا، ما یہ سوالیہ والا آیا ہے. ما کیا، ہیا، ہیا مونس، ہوا ہیا. اب یہ ہیا کس کو کہہ رہے ہیں؟ بقرہ کو، کہ ذرا ہمیں ایکسپلین کر کے بتائے. اللہ جا کے اپنے رب سے پوچھو کہ ذرا ہمیں ایکسپلین کرے کہ ما ہیا کہ وہ کیسی ہو. وہ یعنی کون؟ گائے. گائے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہیا، کہ وہ ذرا بتائے، ذرا کھل کے بتائے کہ گائے کیسی ہو. ٹھیک ہے، ذرا سوال سنیں ان کا آگے. اب قالا یہ پھر سنگولر آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا قالا انہو، بے شک وہ. انہو کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، انہ اور ہو. انہ ہو گیا بے شک، ہو وہ کون یہاں پہ مطلب حضرت موسیٰ بتانے لگے. پھر اللہ سے ظاہر اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہوگا، پھر انہوں نے مزید آگے یہ بتایا، ان کو بتا رہے ہیں اب. انہو بے شک وہ، یقولو وہ کہتا ہے. اب وہ کون؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. انہو کہ بے شک وہ، یقولو وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. انہا پھر اگین انہ بے شک، ہا مونس وہ. اب یہاں پہ ہا کس کی طرف ہے؟ یہ اس گائے کی بات ہونے لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا مطلب انہوں نے پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہا کہ بے شک وہ کون، بقرہ، بقرتن. دیکھیں پیش آ گئی نا، یعنی یہ اس کی بات ہو رہی گائے کی، کہ انہا بے شک وہ، یعنی وہ گائے. لا فاردن، لا ہو گیا نہیں، فاردن. فاردن کہتے ہیں بوڑھی کو. اچھا اس کا بھی یہ ہے کہ اس کے میننگ اور بھی ہیں. اگر یہ کسی جیسے داربا باب سے آئے تو اس کا میننگ ہو جاتا ہے فرض کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا فرض، فضیلت، فرض، یہ سارے انہی روٹ لیٹر سے بنے ہوئے ہیں. لیکن جب یہ باب کروما سے آ جاتا ہے نا، جو ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ پڑھیں گے بعد میں، تو اس باب میں جب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بوڑھا ہوا. ٹھیک ہے، تو فاردن جو ہے یہ اسم فاعل ہے، بوڑھا. تو اس سینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گائے کیسی ہو. لا فاردن کہ نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکر نہ ہی وہ چھوٹی عمر کی. اور بکر کو آپ کیسے یاد رکھیں؟ نئے لفظ ہیں ظاہر، اور یہ آتے بھی بہت کم ہیں، بہت کم قرآن میں، اس لیے بس ان کو کہیں کہیں آئیں گے تو وہیں آپ دیکھ لیں. ولا بکر اور نہ ہی وہ ہو چھوٹی عمر کی. بکر کو آپ کیسے یاد رکھ لیں؟ جیسے باقرہ نہیں کہتے جو کواری لڑکی ہوتی ہے چھوٹی عمر کی، اکثر آپ شاید اردو میں کبھی سنا ہو باقرہ، کواری. تو اسی سے آپ یاد رکھیں، چھوٹی عمر کو کہتے ہیں بکر. ٹھیک ہے، تو ولا بکر کہ نہ ہی وہ چھوٹی عمر. گائے یعنی ایسی ہو کہ نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بکر. اچھا فارد کا بوڑھا یاد رکھنے کے لیے ایک ہنٹ ہے، جسٹ ہنٹ ہے، اس کا میننگ نہیں ہے، مطلب اس کو میچ مت کیجیے گا، جسٹ ایک میں ویسے بتا رہی ہوں. ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ بالکل فارغ ہے، یعنی کہ بس کام پورا ہو گیا ہوتا، فارغ ہے یعنی کہ اب بوڑھا ہو گیا، بس مرنے والا ہے. کہنے کا مطلب مذاق، مطلب اس ہم کہتے ہیں نا وہ اس سینس میں آپ اس کو جسٹ ریلیٹ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں کہ فارغ کا مطلب فارغ سے ذہن میں لا کے تو بوڑھے کو آپ یاد کر لیں، بکر کو جو ہے وہ آپ باقرہ سے یاد کر لیں. تو پھر آپ کو یہ، اور ویسے بھی یہ پورا جو شیڈڈ ورڈ ہے نا، اس پورے محاورے کو یاد کریں، پھر آسان ہو جائے گا. یہاں پہ جب آپ محاورتاً یاد کرتے ہیں نا، اب یہ دیکھیں جیسے ہی اس کے اوپر ایرو آیا ہے نیچے وہ آ گئی، آپ کا فارمولا آ گیا نیچے R5S10 لاؤڈ، کہ ایک تو آپ ریلیکس ہو جائیں، نیا لفظ آیا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب فوراً یہ سوچ رہی ہوں گی کچھ اسٹوڈنٹس کے جی پیپر میں تو نہیں آنا، تو یاد رکھیں جو ایک آدھ دفعہ ٹیبل یا ایک آدھ مشکل اس طرح کا کوئی ٹیبل پیپر میں نہیں آئے گا، واحد جمع میں شاید آ جائے کہیں، پیپر شیپر میں اس طرح ٹیبل شیبل نہیں اس کے آتے. تو ریلیکس رہیں، 5 سیکنڈ تک اس کو ریپیٹ کریں، لاؤڈ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اپنے 5 سینسز یوز کریں، 10 سیکنڈز تک اس کو کریں اور پھر لاؤڈلی کریں. تو آپ اس کو پڑھیں، لا فاردن ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ ہی چھوٹی عمر کی. لا فاردن ولا بکر 2-3 دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. فارد کو فارغ سے ذہن میں لے آئیں، بکر کو باقرہ سے لے آئیں، تو پھر آپ کو یاد رہ جائے گا. آگے کیا ہے؟ یہ گائے کی اب خوبیاں بتائی جا رہی ہیں نا، یہ اس کے ایز اے صفت بتائی جا رہی ہے، ایڈجیکٹیوز کے طور پہ آئے ہیں یہ سارے اسم. آگے کیا ہو؟ اوانم، اوانم درمیان، اوانم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان والی عمر کی. ٹھیک ہے، درمیانی ایج والے کو کہتے ہیں اوانم. بینا، بینا درمیان سے پھر آ گیا ذالک، ذالک یعنی جو پیچھے بات ہوئی ہے،
اس کے درمیان، یعنی نہ بوڑھی ہو نہ جوان بالکل ینگ ہو، بلکہ درمیانی سی ایج کی ہو، دونوں کے درمیان ہو. تو آپ اس کو بھی اس طرح اکٹھا ہی یاد رکھیں، اوانم بین ذالک، کہ دونوں کے درمیان ہو. ٹھیک ہے، اوانم بین ذالک، بین ذالک تو آپ کو آتا ہے، اوانم نیا ورڈ ہے تو اس کو بھی اسی طرح آپ نے 5 فارمولے سے ہی کرنا ہے. اوانم بین ذالک، کہ دونوں کے درمیان کی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، بلکہ اوانم بین ذالک، دونوں کی درمیانی عمر کی، یعنی درمیانی ایج کی گائے ہو. فف علو، آگے دیکھیں، فف علو. اب اس میں آپ 2 ٹکڑے کریں گے، فا الگ ہو جائے گا اور اف علو الگ ہو جائے گا. اب اف علو تو آپ کو پتہ ہے فعل امر ہے، ہم نے فعلا شروع میں بالکل پہلا جو پڑھا تھا فعلا یا فالو، تو اس کا اف ال اور اف علو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. تو فا ہو گیا اس کے ساتھ الگ، فا یعنی پس، اف علو تم سب کرو، یعنی باتیں نہ کرو، اب تم کر لو، جو تمہیں کہا گیا ہے اس کو کر لو. اف علو آرڈر دیا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ فف علو، بس تم کر لو، ماں جو ماں، اب یہ بیچ والا ہے، اس ماں کا میننگ جو آئے گا، پہلے جو ماں آیا تھا نا ماہیہ میں، وہ ماں سوالیہ والا تھا. یہ دیکھیں کیسی لکھا ہوا ہے اس کے نیچے، کہ کیا کیسی ہو گائے، وہ کیسی ہو، یہ سوال تھا. یہ جو ماں آیا ہے نا، اب یہ ماں آیا ہے اسم موصول والا جو کے میننگ میں، یا جو یا جس کے میننگ میں ہم اس کو لکھتے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فف علو، پس کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اب یہاں سے ایک مجھے ذرا بتائیں کہ تؤمرون کون سا صیغہ، مطلب کون سا یہ فعل ہے؟ یہ مجہول ہے. ہاں بالکل، یہ مجہول ہے. اس کے اوپر دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے اس کی پیش سے پہچاننا ہے. سٹارٹ کے اوپر پیش آ گئی، جب پیش آئی تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے، کیونکہ اب آپ مزید فی پڑھ چکے ہیں، کہ ہو سکتا ہے یہ اسلمہ، علمہ یا حاسبہ میں سے ہو. تو دیکھیں علمہ بھی نہیں ہو سکتا، کہیں اس میں شد ہے ہی نہیں، حاسبہ بھی نہیں ہو سکتا، کہیں اس میں الف ہے ہی نہیں، اور اب اسلمہ کا شک پڑ سکتا تھا کیونکہ اس کے مضارع میں حمزہ نظر نہیں آتا. لیکن اگر یہ اسلمہ ہوتا تو اس کے سیکنڈ لاسٹ کسی بھی لفظ یعنی لیٹر کے اوپر، جو روٹ لیٹر سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی، لازمی. ٹھیک ہے، وہ پھر ہونا تھا تو میرونا، اس طرح میم کے نیچے زیر آ جانی تھی. یہاں بھی زبر ہے، زبر سے کنفرم ہو گیا کہ یہ مجہول ہے. تو مرون، یہ سمجھ لیں ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم یہ کریں نا، تامرونا، تامرونا سامنے کی طرف زیادہ انگلیوں سے، تامرونا، اور پھر اسی کو اگر ہم مجہول کر دیں تو مرونا، میم پہ زبر آ گئی اور تا پہ پیش آ گئی. تو جو زبر ہے نا، یہ پیش کے ساتھ بڑی انڈیکیشن ہے اس کی مجہول ہونے کی. تو کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ تمہیں جو کہا جا رہا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ تم کرو، بلکہ تمہیں جو کہا جا رہا ہے تم وہ کر لو. اس کو مجہول کی طرح بات کی جا رہی ہے. تو ما تؤمرونا، کہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے بس تم وہ اب کر لو، بس. ٹھیک ہے، بتا دیا تم کو، یہ بات تھی. اب چلیں اس کا ہو گیا، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا بات ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں ان کا سٹائل، یہ وہی بات آ گئی کہ کس طرح بات کر رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ذرا اپنے رب سے ذرا پوچھ کے آؤ، جیسے کہ ان کا تو وہ رب ہے ہی نہیں نا، تو بس حضرت موسیٰ کا ہی تو رب ہے. اور پوچھنے کا سٹائل بھی دیکھیں، مطلب ایک ہوتا ہے نا بندہ ریکویسٹ کرتا ہے، جائیں پلیز ذرا اللہ میاں سے پوچھیں، ذرا یہ کریں، کوئی کنسیشن کرا دیں، کچھ یہ کرا دیں. نا جی، کوئی سٹائل ہی وہ ایسے کہہ رہے ہیں، جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ، جاؤ ذرا دعا کرو، جاؤ ذرا ہمارے لیے لے کے آؤ. ایسے ایسے کر کے سوال کرتے تھے، جیسے وہ نبی سے نہیں مانگ رہے، جیسے کوئی اپنے ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے ہائر کیا ہوا ہے بندہ کہ جس سے وہ کام کروا رہے ہیں. اس طرح ان کا لہجہ ہوتا تھا. ایک یہ بات. دوسری کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ذرا واضح کریں کہ گائے کیسی ہو. اب یہ سوال بالکل بے تکا، غیر ضروری تھا. اصولاً تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی دفعہ حکم دیا کہ جی گائے ذبح کرو، عقل مند ہوتے تو جاتے کسی گائے کو پکڑتے ذبح کر لیتے. جب بندہ زیادہ سوال کرتا ہے اپنے لیے پرابلمس کرتا ہے. کیونکہ اب جب وہ پوچھی جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ایکسپلین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بتائی جا رہے ہیں اس طرح کی ہو، اس طرح کی. ابھی یہ تو صرف یہاں پہ نا، آج ہم نے 3 آیتیں پڑھنی ہیں، اگلا جو اشارہ ہمارا اگلے ویک میں آئے گا اس میں مزید ان کے سوال آنے ہیں. گائے کے بارے میں اچھے خاصے انہوں نے سوال کیے تھے. پھر ایٹ دا اینڈ جب آپ کسی سے پوچھتے جاتے ہیں تو چیز کی وسعت کم ہوتی جاتی ہے. پہلے آپ کو اوپن دعوت تھی کہ جاؤ کوئی گائے ذبح کر لو، اوور آل پوری گائے میں سے کوئی سی گائے اٹھاتے، چاہے وہ جیسی مرضی نکمی سی کوئی بھی اٹھاتے کر لیتے. اب انہوں نے کہا نہیں جی وہ کرنا نہیں چاہ رہے، بہانے سے پوچھ رہا. اب جب پوچھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسی ہو. اب ایسی کرتے کرتے وہ چیز یہ آپ کی کم ہوتی جا رہی ہے نا چوائس، مطلب آپ کو پھر اس میں سے ڈھونڈنی پڑے گی. اب وہ لازمی بوڑھی بھی نہ ہو، اب وہ جوان بھی نہ ہو، اب وہ درمیانی ایج کی ہو، تو آپ کے پاس چوائس کم ہو گئی نا. اب اوپن چوائس نہیں رہی آپ کے پاس. تو جب بندہ سوال کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنے لیے پرابلمس کریٹ کرتا ہے. یہاں پہ یہ بات اصل میں جو مین اس واقعے میں ہمیں جو چیز ایک یہ بھی پتہ چلنی ہے کہ جو بھیجا سوالات ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو پرابلمس کا شکار کر دیتے ہیں سم ٹائم. یہ میں خیر ان سوالوں کی بات نہیں کر رہی کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ کو اب آپ سمجھیں میں ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو اب ہم سوال ہی نہ کریں، وہ بات نہیں ہو رہی. یہ آپ جس سینس میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ جو جہالت کی بیس پہ
کسی کو بس ایسے ہی نام ماننے کی صورت میں یا نیچا دکھانے کی صورت میں یا کسی کو ذلیل کروانے کی صورت میں وہ جو سوال کیے جاتے ہیں اس طرح کے سوالوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہ دیکھیں انہو یقول انہا، اس والی جو بات میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ کر ان کو پوری وضاحت کے ساتھ جواب دیا. یہ نہیں کیا کہ غصہ کر لیا، یا آگے سے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے تم کیا فضول باتیں کر رہے ہو، میں تو نہیں جا رہا اللہ سے پوچھنے، یا میں تو نہیں تمہیں بتا، یا اللہ تعالیٰ ہی آگے سے کہتے کہ بھئی کیوں اس طرح. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتائی، ٹھیک ہے، ان کو یہ بات بتائی. اب یہاں پہ جو دو علامتیں بتائی ہیں تاکہ ان کے درمیان شک و شبہ نہ رہے کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو. اب یہ بھی صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ بوڑھی اور جوان ہو، بلکہ ساتھ یہ بھی بتایا کہ درمیانی عمر کی ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلا، جو سبق لکھا ہے ہمارے لیے اس میں یہ بھی سبق ہے کہ جب کسی کی حد سے گزرنے یا غلط بیانی کا اندیشہ ہونا، جب آپ کو لگ رہا ہو کہ اگلے بندے کے دماغ میں فطور ہے، تو پھر آپ اسے کھل کے بات کریں، ٹھیک ہے، مطلب اسے گول مول نہ رکھیں. کیونکہ کئی دفعہ لوگ نا گول مول بات کا کچھ اور مطلب، یہ اکثر خاندانوں میں یہ پرابلمز ہوتے ہیں کہ وہ دیورانی جٹھانی ہو یا ساس بہو یا جو بھی رشتے جن کی مشہور ہیں لڑائیاں، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ خود دل میں ہوتا ہے فطور، یا کہہ لیں دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو بندہ کئی دفعہ موقع محل دیکھ کے کئی دفعہ بات کو درگزر کرنے کے لیے بھی اور کئی دفعہ لڑائی ڈلوانے کے لیے بھی بیچ کی بات کرتا ہے، تاکہ جب میں کبھی پتہ چلے گا تو میں کہہ دوں گا میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، یا میں نے تو ایسے کہا تھا، میرے تو مطلب یہ تھا، میرے تو الفاظ یہ تھے. ہم ہوتا ہے نا سم ٹائم ہماری ایک بات کے دو تین میننگ نکل رہے ہوتے ہیں، ہم اس طرح کا جملہ بولتے ہیں کہ ہم بعد میں آرام سے کلیئر ہو جائیں. تو اس میں کہنے کا یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں جب کسی کو آپ بات سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کریں تو سیدھی صاف لفظوں میں، اور صاف سے مراد یہ نہیں کہ غصے میں، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جائے کہ دیکھو اس طرح کی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ، یا میرا یہ مطلب ہے، جو بھی اس طرح کی بات کہ واضح بات ہونی چاہیے، صاف بات ہونی چاہیے. یہاں ہمیں یہ چیز کا آئیڈیا ہو رہا ہے، اس میں بھی ہمارے کمیونیکیشن سکلز بھی ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چل رہی ہیں، حالانکہ بات گائے کی ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ہم بہت سارے اپنے لیے اسباق نکال سکتے ہیں کہ جب کبھی مسئلہ ہو تو سیدھی اور صاف اور کھل کے بات کرنی چاہیے. اچھا آگے دیکھیں، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اللہ کا ایک رسول ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ گائے کو اب ذبح کر لیں، جو کہ اب ایک بالکل آسان سا ایک حکم ہے، کوئی اس میں اتنی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، تمہیں بتا دیا ہے اب تم بس کر لو، جو تمہیں کہا ہے بس تم اب کر لو، یہ ان کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو ہماری یہ بات ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے مزید انہوں نے کیا سوال کیا، لیکن اس سے پہلے یہ ذرا حدیث، اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے جس سے ہماری بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ جو سوالوں کے بارے میں ہے نا، کہ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو، ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے اتنا کہا کہ اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے تو حج کرو. ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا. پھر فرمایا، جب تک میں تمہارے حال پر جب میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ رکھوں تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، اس لیے کہ تم سے پہلی امت کے لوگ اسی سبب ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے. پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں، اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نمبر بھی یہاں لکھا ہوا ہے. بڑی پیاری، دیکھیں بڑی جامع اور بڑی کلیئر کٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ انسان کی نا فطرت ہے شاید، کہ اول تو کچھ کرنا نہیں، جب کرنا ہے تو پھر ایسے اس کے مین میخ نکال کے ایسے گھسنا ہے اس کے اندر تک، مطلب بال کی کھال نکالنی ہے. کہ یہ جیسے نارملی ہمارے کئی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کرنا ہوتا نہیں، اور وہ پوچھی جائیں گے، اچھا بتائیں ہاتھ یہاں رکھیں، اچھا اگر کپڑے یہ والے ہوئے تو کیا ہو جائے گا، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اچھا اگر آنکھیں ادھر ہوں گی، نظر ادھر ہوگی، سر ادھر ہوگا تو کیا. مطلب مثال میں دے رہی ہوں کہ کسی بھی معاملے میں بھئی آپ کو جو کہا ہے کر لو، ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آ رہی ہے کر لو. یہ میں فرائض کی بات نہیں کر رہی، کچھ چیزیں تو ظاہر فکس ہیں، اس میں تو ہم بالکل آگے پیچھے نہیں کر پاتے نا، جو اللہ تعالیٰ نے صاف کلیئر بتا دیا. قرآن جب پڑھتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جن معاملوں میں تو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دی نا، جیسے وراثت کے معاملات ہیں، جیسے طلاق کے معاملات ہیں، جیسے ان میں ہم بلکہ نہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ڈیٹیلڈ اور بڑا بتایا ہوا ہے کہ دن گنو، یہ کرو، دیکھو کس حالت میں طلاق دی، دیکھو کیا تھا اس وقت، ان چیزوں کو ہم بالکل نہیں سوچیں گے.
اور جن معاملوں میں بس کہہ دیا ہے کہ اچھا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کوئی یہ نہ کرو، ان میں ہم ایسے پوچھیں گے اچھا اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اگر یہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اگر مطلب اتنا، تو یہ وہی بات ہوتی ہے کہ جیسے جو نہ کرنا ہونا پھر بندے نے اس طرح کے کام. حالانکہ کچھ چیزیں ہم جب سوال پوچھتے ہیں پرابلمس کا شکار بن جاتے ہیں، جتنا ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں وہ ہمارے لیے لائف مشکل ہوتی ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اگر آپ کو ایک حکم ملا ہے، آپ تقویٰ کے لیول کو، ہر بندے کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ اپنے تقویٰ کے لیول کو دیکھو اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرو جتنا کر سکتے ہو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ الفاظ آئے ہیں نا کہ جو تمہیں میں دوں اس میں سے جتنا ہو سکے کر لو، مت پوچھو، اور جو منع کروں اس سے رک جاؤ. تو ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی چیز میں شک لگ رہا ہے نا تو چھوڑ دیں، آپ اس کو نہ کریں، نہ اس کی گہرائیوں میں جائیں کہ نہیں چلو اتنا سا کھا لوں تو کیا ہوگا، اچھا اتنا سا کر لوں تو کیا ہوگا، اس سے میرا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، یا اس سے یہ، مطلب کہنے کے بات ہے کہ کئی دفعہ انسان بہت ہی باریکیوں میں جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ بس اللہ کی یعنی اپنا ایمان دیکھیں، تقویٰ دیکھیں اور بس کرتے جائیں جو اللہ تعالیٰ کہتے جا رہے ہیں، چپ کر کے مان لیں جتنی سمجھ آ رہی ہے جس طرح. خاص کر وہ معاملات کے جن میں آپ کو اتنا نہیں پوچھا جائے گا کہ فلانی چیز کیا تھی اور کیسے تھی، یا اتنے اس کے سوال آپ سے نہیں پوچھے جا رہے، بس آپ اپنے حساب سے کرتے جائیں بیسٹ والے انداز میں جس طرح کر سکتے ہیں. تو وہی بات کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے اگر حج کا، تو آج تو ایک حج نہیں ہو پا رہا، لوگوں سے اتنی مہنگا ہو گیا حج. تو اگر کہیں یہ پورے ہر سال کرنا پڑ جاتا تو کیا کرتے ہم؟ یا اگر نمازیں جیسے آج 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی لوگوں سے، اگر یہ 50 نمازیں ہو جاتی تو کیا کرتے ہم؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کی ہوئی ہے، ورنہ تو بندہ بالکل بھی کچھ نہیں کر پانا تھا. تو اس لیے نا بہت مطلب ایک جب بندہ نیا شروع کرتا ہے نا، دین میں آتا ہے، تو یہ بڑے مسئلے بڑے ہو جاتے ہیں. اتنے سوال دماغ میں آتے بھی ہیں، اور اتنے سوال بندہ اتنی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ جیسے وہی والی ڈاکٹر کی مثال، اگر آپ ایک بیماری کا پڑھنا شروع کریں نا، جو سمٹمز آتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بس میرے اندر یہی ہے، جو بیماری پڑھیں گے لگ رہا ہوگا میرے اندر بس یہ، مجھے بس لگتا ہے یہی بیماری ہے. اور جب آپ نہیں تو بس آپ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اور جب آپ محسوس کر لیں کہ مجھے یہ بھی ہے یہ بھی، تو واقعی آپ کو وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خارش بھی شروع ہو جائے گی، آپ کی درد بھی شروع ہو جائے گی، وہ دماغ بھی اس طرح نا سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے ذرا اوائڈ ہی کرنا چاہیے. چلیں اس کو پڑھ لیں. قالو تو انہوں نے کہا ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کریں، ربک کا، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. قال انہو، تو کہا اس نے کہ وہ بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ، بقرہ بے شک وہ گائے، لا فارد ولا بکر، نہ ہی بوڑھی ہو نہ ہی کم عمر کی، اوانم بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا، پس تم کر لو، ما تمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. آگے دیکھیں اگلی تیسری آیت. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، خوب گہرا ہو اس کا رنگ، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. یہ دیکھیں اب ان کا نیکسٹ سوال. قالو، تو پھر ہمیں پتہ چل گیا اگین وہی لفظ سیم ریپیٹ ہو رہے ہیں پچھلی آیت والے. قالو، انہوں نے کہا، ادعو، کہ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے. لنا کے بھی 2 ٹکڑے، ربا کا بھی 2 ٹکڑے. یبین لنا، پھر اگین وہی والا آیا ہے کہ وہ بتائے یا واضح کرے یا ایکسپلین کرے، لنا ہمیں، ما لونہا، ما اگین سوال والا آ گیا، دیکھیں کویسچن مارک بنا بھی ہوا ہے، ماں کہ کیسی ہو یا کیا ہو، لونہا 2 ٹکڑے. لون کہتے ہیں رنگ کو، کلر کو، ٹھیک ہے، لون کہتے ہیں رنگ کو، اور ہا اگین ضمیر مونس والی گائے کی طرف، کہ کیسا ہو اس کا رنگ. یعنی ان کو اب یہ عمر بھی پوچھ لی، سارا کچھ پوچھا، ابھی بھی صبر نہیں آیا. بعض ذرا دیکھیں رنگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیسا رنگ ہو، حالانکہ جیسی مرضی وائٹ، بلیک، براؤن کوئی بھی کر دیتے، اب وہ پوچھی جا رہے ہیں. ما لونہا، کہ کیسا ہو اس کا رنگ. قالا، آگے حضرت موسیٰ کی طرف سے آ گیا، قالا، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ نے کہا، انہو یقولو، ٹھیک ہے، دوبارہ سے وہی آ گیا، انہو بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بات ہو رہی ہے. انہو یقولو، کہ بے شک وہ فرماتا ہے، انہا، کہ بے شک وہ، کون، بقرہ، اگین اب یہ ہا جو ہے گائے کی طرف، کہ بے شک وہ گائے کیا ہو، پہلی چیز صفراؤ. صفرا جو یہ کلر ہے، کلر کا نام ہے، یہ زرد رنگ کو، یعنی کہ آپ کہہ لیں اورنج کلر کو، زرد کلر کو کہتے ہیں صفراؤ.
یہ اس کی مونس والا ورڈ ہے صفرا، ٹھیک ہے، مونس ورڈ ہے اس کی. اچھا کلرز کے اندر بھی واحد جمع ہوتی ہے، عربی کے اندر کلرز کے اندر بھی واحد جمع ہوتی ہے، تو یہ اس کا مونس والا ورڈ ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہو. اچھا اب آگے کیا ہے، فاقعون، کلر بھی کیسا، خوب گہرا. یعنی اچھا دیکھیں زرد کلر ایسا ہے کہ اگر یہ اچھا اورنج نہ ہو تو پیارا نہیں لگتا. مطلب کئی ہوتا ہے نا بڑا آنکھوں کو پڑنے والا، بڑا پینڈو سا، بڑا عجیب سا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا پھر کہ ایک تو وہ زرد رنگ کی ہو، پھر فاقعون، فاقعون کہتے ہیں بڑے گہرے کلر کو، بڑے شوخ، برائٹ، یعنی ایسا کلر کہ جو بالکل ڈل نہ ہو، یا کہہ لیں کہ مرجھایا ہو، ایسا نہیں، بلکہ شوخ، چمکدار، گہرا. اس میں تینوں میننگ آ جاتے ہیں، گہرا بھی، اس کا شوخ بھی ایک جگہ پہ لکھا تھا، ایک جگہ اس کا لکھا تھا چمکدار سا، برائٹ سا کلر. ٹھیک ہے، لونہا اگین اس کا کلر، یعنی کہ کیسا اس کا کلر ہو، فاقعون لونہا، کہ اس کا ذرا شوق سا کلر ہو. یعنی یہ دوسری چیز اس کے بارے میں. اور تیسری چیز تسر الناظرین. یہ دیکھیں یہاں تک ہمارا ہو گیا. یہ سارے نئے ورڈز ہیں. بقرۃ صفراء، یہ آپ کو ظاہر ریپیٹ کرنے پڑیں گے بار بار. یہ دیکھیں صفراء ہو گیا، کلر کو کہتے ہیں، اور آگے فاقع کہتے ہیں شوخ، برائٹ، چنچل کلر کو. لون کہتے ہیں کلر کو. ہا اس کا، یعنی اس کا کلر کیسا ہو، خوب گہرا ہو، شوخ قسم کا، لیکن ایسا شوخ نہ ہو کہ مطلب ڈیسنٹ نہ لگے، برا لگے. اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اتنا پیارا ایکسپلین کیا کہ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھا لگے، یعنی آنکھوں کو خوبصورت لگے، دیکھنے والوں کو پیارا لگے، ایسی گائے ہونی چاہیے. تسر جو ہے نا، یہ ابھی ہم کریں گے اس کا ٹیبل، یہ زنہ کی طرح سرہ اس کا ہوگا، جس سے پھر یہ بنتا ہے جیسے مسرور، سرور ہم کہتے ہیں نا، سرور، مجھے بڑا سرور مل گیا، میں بڑا مسرور ہو گیا، بڑا خوش. تو یہ وہی والے روٹ لیٹرز ہیں. تو اس کا مطلب اچھی لگنا، بہت ہی پیارا لگنا، دل کو بہانا. تسر کس کو، ناظرین. اب یہ ناظرین ہم نہیں کہتے پروگرام سے شروع، ناظرین کیسے ہیں آپ، تو وہی ناظرین، آپ سب اس وقت ناظرین ہی ہیں میرے لیے. تو وہ دیکھنے والوں کو، جو سامنے والے ہوتے ہیں، حاضرین ناظرین، یہ اسم فاعل کی جمع کیا ہو کہ دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہو دیکھنے والوں کو. تو یہ والی بات ہوگی. ٹھیک ہے، ان ورڈز کو آپ انشاءاللہ تسر الناظرین، آپ اس کو اگر پورے اس طرح فکروں میں یاد کریں گے نا پھر آسانی. اگر اکیلا آپ تسرو بولتے رہیں گے نہیں سمجھ آئے گا. جب آپ اس طرح بولیں گے نا تسر الناظرین، تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ ناظرین کو پیاری لگے. اور فاقع لونہا، اس کا گہرا کلر ہو. بقرۃ صفراء، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کلر ہے. کلرز بھی جو ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایز اے صفت بھی آتے ہیں. اب آپ اس کو دیکھیں اگین، ان کا وہی والا سوال کہ اس بار ان کا رویہ ویسا ہی تھا، ذرا اپنے رب سے پوچھو تو صحیح کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. ٹھیک ہے، یعنی ان کو پیٹ نہیں بھرا یہ پوچھ کے کہ وہ کیسی عمر کی ہو، بلکہ اس کا کلر پوچھنا شروع ہو گئے. اب آگے پھر ایک بار حضرت موسیٰ ناراض ہونے کی بجائے دوبارہ اللہ سے پوچھ کر بالکل صاف اور واضح بات، مطلب ان کو یہ نہیں کہا کہ کوئی سی کر لو بس ٹھیک ہے جاؤ، بلکہ بڑے ان سے پوچھ کے بڑے صبر کے ساتھ اور بڑی ایکسپلین کیا ڈیٹیل کے ساتھ، ایک نہیں تین لفظوں میں بتایا کہ اس طرح کا کلر ہو. اب یہ تینوں اس کی خصوصیت بتائی ہیں اس کلر کی، کہ پہلی بات کہ صفراء زرد ہو، فاقعون گہرا شوخ چمکدار سا کلر ہو، تسرو کہ خوبصورت لگتی ہو. یہ اس کی کلر کی تین علامتیں بتائیں، خوبیاں اس کے آ گئیں. اور پھر آگے کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اور نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے، اور کتنا رحیم ہے کہ بنی اسرائیل کی اتنی بے تکی باتوں کے اوپر بھی ناراض نہیں ہوا، بلکہ ان پر اپنا رحم اور اپنا کرم فرماتے ہی رہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیشہ سے. تو ہم بھی فوراً جب اس طرح ہو تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں بے تکی بے فضول، اور بس ایسے موقعوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم پہ بھی صرف نظر فرما دے. تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اصل میں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے نا کچھ خاص گائے کہہ لیں کہ جو ان کی پیاری سی گائیں تھیں وہ اسی کلر کی تھیں، وہ انہوں نے نا ذرا مطلب جیسے ہوتا ہے نا کھاتے ہوں گے گوشت وغیرہ بھی یا جو بھی، وہ گائے بالکل نہیں چھیڑتے تھے ان کو. انہوں نے بڑا ایسے پیار سے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا کہ اس کو نہیں وہ تنگ کرتے تھے. اب وہ جب جتنے سوال کری جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپلین کر کے ایگزیکٹ اس گائے کی طرف لے کے گئے، اور اسی قسم کی گائے پہ جا کے ان کو پھر شروع میں تو پوچھا نہیں نا، شروع میں بس کہہ دیا جاؤ گائے ذبح کرو. عقل مند ہوتے اسی ٹائم کر کے فارغ ہو جاتے. اب وہ پوچھ کے ایگزیکٹ اپنی اس جگہ پہ پہنچایا انہوں نے اس سوالوں کی وجہ سے کہ جس کو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور ایٹ دا اینڈ انہیں وہی گائے، کیونکہ پھر ظاہر جب آپ کہتے رہے وہ ایسی ہو کرتے وہ بچی وہ کہ جسے انہیں پھر مجبوراً نہ چاہتے کرنا ہی پڑا. تو یہ انسان اپنے لیے پرابلمس کا شکار کرتا ہے کہ جب زیادہ ہی سوال کرے پھر ایگزیکٹ اس جگہ پہ پہنچتا ہے کہ جہاں پہ بندہ پھر پھنستا ہے.
جو پھر آپ کی سب سے پیاری چیز ہوتی ہے نا، جس پہ آپ ہنستے ہیں، جو آپ کی کمزوری ہوتی ہے، کئی دفعہ اسی وجہ سے پھر آپ پہ آزمائش آ جاتی ہے اور آپ اٹیک میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے اکثر. خیر یہ دیکھیں، اس کو پڑھیں. اس میں اب یہ ہے کہ کالو دول، تو انہوں نے کہا لنا، ہم کالد لنا، کہ انہوں نے کہا کہ دعا کریں ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بتائے ہمیں، ما لونہا، کیا ہو اس کا رنگ. قال انہ یقول، تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرہ تنسفراؤ، کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونہا، گہرا خوب شوخ کلر ہو اس کا، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی لگے. یہ بات ہو گئی. اب اس میں دیکھیں ترجمہ ہم کر چکے اچھا خاصا ڈیٹیل سے. اب اس کا بس اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا. بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہیں تھی. بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا معاملہ کیا، اور بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ جہالت اور سرکشی کی، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے. یعنی یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب بھی دیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت بردبار، بے انتہا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. دعائیں اس میں سے آپ دیکھیں بہت سے ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں ساری زندگی تیری ناراضگی والے کاموں سے دور رہوں. پلان کیا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پہ ہمیشہ رحم فرمائے گا، اس لیے میں روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ استغفار کروں اور اللہ کا شکر بھی ادا کروں. یہ دیکھیں، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں نا. یہ جو چیزیں پڑھتے ہیں ہم، اس سے یہ بھی ایک آئیڈیا ہو رہا ہے نا کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا تو لیکن اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے گئے نا، کافی عرصے تک، کافی سالوں، صدیوں تک. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس امید پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم بھی گناہ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یقیناً معاف کرے گا. اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ جیسا گمان بندہ رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں. تو اچھا گمان رکھیں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ. اچھا، اس میں اسماء اور افعال دیکھیں. جاہلین، یہ جمع ہے اور اس کی کیا ہوگی؟ جاہل. ظاہر ہے اس کی جاہل ہوئے گی واحد، چونکہ یہاں پہ یا نون والی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ زبر والی یا زیر والی ہوگی. لیکن ذرا ایک مجھے بات بتائیں، یہاں پہ کنفرم نظر بھی آ رہا ہے، آپ کو بھی آنا چاہیے تھوڑا سا، کہ یہاں پہ زبر والی ہونی چاہیے تھی یا زیر والی؟ کون سی واحد آنی چاہیے؟ زیر والی. ہاں زیر والی. یہ فرحانہ کیسے بتایا آپ نے؟ باجی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ اگر پیش ہوتا ہے تو وانون آتا ہے، اور اگر زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے سوری، تو وہ اس کا اینڈ پہ یا نون آتا نہیں، ہے، یا نون سے یا زبر زبر بھی تو آ سکتی ہے نا. آپ نے کیسے کہا زیر والی آئے گی؟ کیونکہ باجی ہم نے پڑھی تھی ہے. نہیں، دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جاہلین کی پوزیشن دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا یہ زبر والی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، زیر والی میں بھی. تو آپ نے کنفرم کیسے بتایا کہ یہاں زیر والی اس کی حالت ہے؟ ویسے یہ سوال آپ کی QC3 کا نہیں ہے، یہ میں ایسے ایڈیشنل پوچھ فائل رہی ہے، ہوں. یہ جاہل فائل ہے، فائل تو ہے، فائل اس تو اس وجہ کی سے. کنسٹرکشن ہے بالکل. ہاں. نہیں یہ دیکھیں من کی وجہ سے نا، یہ خیر سوال ایڈیشنل ہے، لیکن میں نے کہا شاید میں نے بتایا ہوا تھا تو شاید کسی کو یاد آ جائے. جو پیچھے حرف جر جب ہوتا ہے نا، حرف جر ہمیشہ اپنے بعد والے اسم کو زیر کر دیتا ہے، لازمی اس کے بعد آتا ہی زیر والا اسم ہے. تو یہ من کی وجہ سے یہ ہم نے کنفرم بتا دیا کہ یہ زیر والی، ٹھیک ہے، زیر والی پوزیشن پہ ہے. تو یہ خیر ایڈیشنل بات ہے، اس کو اتنا نہیں یاد تو چھوڑ دیں، چلیں آگے چلیں. اچھا، جاہل، جاہلون، جاہلین ہو جائے گا. بکر، بکر کی جمع ابکار، ٹھیک ہے، یہ آپ کی اس میں ورک بک میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. بکر ابکار یہ اس کی جمع ہے. اچھا، بک میں تو آپ کے زیادہ دیے ہوئے، یہاں انہوں نے سلائڈز پہ نہیں لکھے ہوئے. لون، لون کلر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے الوان، ٹھیک ہے، لون الوان. یاد کر لیں، 2-3 دفعہ بولے لون الوان تو پھر یاد ہو جائے گا. واحد جمع اسی طرح کریں نا جیسے آپ نے QC2 میں کیا تھا، الگ پیج پہ لکھ لیں تو آسانی ہو جائے گی. ساری واحد جمع اکٹھی کر لیں تاکہ ایٹ دا اینڈ پیپر میں بھی آسانی ہو. ویسے وہ جو آپ کو دی ہوئی ایک سمری سے کارڈ، وہ اس میں بھی خیر الگ ہی ہیں. اچھا، یہاں دیکھیں بک میں ناظر بھی لکھا ہوا ہے، ناظرین، ناظر کی ظاہر ناظرون، ناظرین. یہاں ناظرین کا لفظ آیا ہے، اس کی واحد ظاہر ہے ناظرون، ناظرین دونوں ہو سکتی ہیں، ناظرن بھی اور ناظرین دونوں میں سے کوئی آ سکتا ہے. اچھا، بقرہ، بقرہ ورڈ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ واحد کے لیے ہوتا ہے، اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ جمع چھوٹی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بکر، بکرن. یعنی اس میں گول ہا نہیں ہوتی، وہ ہا ختم ہو جاتی ہے، بکرن، یہ اس کی جمع ہوتی ہے. یہ آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں پہ تھوڑے ہیں. اچھا آگے آ جائیں ٹیبلز پہ. QC1 والے سب سے پہلے صحت مند افعال، ذبح،
ٹھیک ہے، تذبحون اسی سے بنا ہے مضارع کا، یہاں پہ اس کی جگہ تھی تذبحون، ذبح یذبح اذبح، ذابح مذبوح، اور اس کے دو مصدر ہوتے ہیں، ذبحن بھی ہوتا ہے، ذبحن بھی ہوتا ہے، زال کی زیر کے ساتھ بھی، زبر کے ساتھ بھی. تو یہ فاتحہ باب سے ہے، اور وہ آپ کو اس طرح بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا جو تھرڈ روٹ لیٹر ہے وہ ہا ہے، حروف حلقی میں سے ہے، تو پھر اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فاتحہ باب سے اس نے آنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آتا رہتا ہے، اس کو آپ دیکھیے گا. اور آگے اس کے بعد آپ کی بک میں، ویسے ورک بک میں امرا بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ امرا نہیں ہے، یہاں انہوں نے بس لکھا ہوا ہے اس کے بعد فارودہ. اچھا یہ جو ہے نا دیکھیں لکھا ہوا ہے ون ٹائم، اونلی ون ٹائم استعمال ہوا ہوا ہے، اس لیے اس طرح کے جو ٹیبلز جو بہت یہ کم آئے ہیں بک میں بھی آپ نہیں ٹھیک ہے. ہے، اس کو نا اتنا زیادہ پھر آپ کو وہ نہیں ضرورت کہ آپ یاد کریں، یہ جو ٹیبلز کبھی کبھی اور ایک آدھ دفعہ آنے والے ہوتے ہیں بس، ٹھیک ہے انفارمیشن کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا جو اتنا زیادہ کھپت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں فرض کے تو یہ دوسرے ایک ٹیبل میں ضربہ میں اندر بھی آ جاتا ہے، فارادہ یفریدو، وہ اس کا پھر مصدر ہو جاتا ہے فرزن، فارادن، یعنی فرض کے معنی، ہم نہیں کہتے فرض ہے، یہ وہاں سے نکلا ہے. لیکن یہ جو ہے نا کاروما باب میں، کاروما باب یہ ہوتا ہے، یہ آپ پڑھیں گے جا کے آگے، کہ اس کی صرف ماضی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مضارع اور امر بالکل ناصرہ کی طرح ہوتا ہے. یفردو افرد، یہ دیکھیں افرد ہے نا، ینصرو انصر کی طرح، اور اس کا ماضی بس کیا ہوتا ہے کہ سینٹر والے میں پیش آ جاتی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ پیش آئی ہوئی ہے. وہاں پہ ناصرہ میں یہ تھا نون پہ بھی زبر، سواد پہ بھی را پہ ناصرہ، یہ ہے، یہ فارادہ نہیں بلکہ فارودہ. جب یہ اس باب میں آتا ہے تو پھر اس کا میننگ ہوتا ہے وہ بوڑھا ہوا، ٹھیک ہے، فارودہ. تو اور یہ فارد جو لفظ اس کا اسم فاعل استعمال ہوا ہے، فاردن، مفعول ہوتا ہی نہیں، ظاہر جو بوڑھا ہوا وہ خود ہی بوڑھا ہوا. اور فرادتن یہ اس کا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کا ویسے ہاں یہ ہے، اس کا ایک اور بھی مصدر یوز ہوتا ہے، فرودن، ٹھیک ہے، را کے اوپر پیش، فرودن، فرادتن بھی اور فرودن بھی، دونوں استعمال ہوتے ہیں، ڈکشنری میں مل جائیں گے آپ کو. خیر چھوڑیں اس کو، اتنا زیادہ نہیں اس پہ ٹائم لگانے کی ضرورت، پیپروں میں نہیں آتے اس طرح کے. اچھا آگے ہے فعلا، فعلو، یہاں پہ ایرو آ گیا تھا لیکن انہوں نے لکھا نہیں نیچے، لیکن آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس والے آیتوں میں بہت ٹیبل ہیں، ویسے تو آپ نکالنا چاہیں تو بہت زیادہ ہیں. جیسے سب سے پہلے کالا کا آ گیا، اس کے بعد پھر یا امرا کا، یہاں پہ یا مرو آ گیا، پھر یہ ذبحت ہم نے کر لیا، اس کے بعد اتخذا یہ آ جانا ہے QC 3 والے پورشن میں، نہیں QC 2 میں آ جائے گا کمزور میں. پھر حضوا ایک مصدر ہے، آخر یہ بھی کسی ٹیبل سے بنا ہوا ہے، یہ بھی اب آپ کا آ جانا ہے آگے. اور اعوذو، آزا یعیزو، یہ بھی آپ کا بن سکتا ہے. اکونو، کانا سے یہ بھی بن سکتا ہے. جاہلین بے شک اسم فاعل ہے لیکن آخر ٹیبل سے بنا ہوا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے. ادعو، دعا، یہ بھی آ جائے گا. یبین، یہ بھی آ جائے گا. پھر اس کے بعد یہ بھی فارد کا ہم کر رہے تھے، بکر کا بھی کرنے کو کر سکتے ہیں. یہ جو اسم ہوتے ہیں نا، اسم بھی آخر جو مصدر ہوتے ہیں، اسم فاعل ہوتے ہیں، مفعول ہوتے ہیں، یہ بھی کسی ٹیبل سے بنے ہوتے ہیں، سوائے کچھ اسما کے جو کسی بھی ٹیبل سے نہیں بنے ہوتے. جیسے اب میں کہوں کرسی اور میز، یہ چیزوں کے نام ہیں، یہ کسی ٹیبلوں سے نہیں بنے ہوئے، مطلب کسی ان کی کوئی گردانیں شردانیں نہیں ہوتی. تو کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جن کی کوئی گردان وغیرہ نہیں ہوتی، اور کچھ تو ہوتے ہیں جو آرام سے ٹیبلوں میں سے بن جاتے ہیں. تو اس طرح کر کے بہت سارے آپ ملیں گے. آپ کے اصل میں بک میں زیادہ لکھے ہوئے ہیں، ورک بک میں اس سے بھی زیادہ لکھے ہوئے ہیں، اور سلائڈز میں بہت تھوڑے ہیں. تو چلیں اس کو بھی دیکھ لیں. یہاں انہوں نے ایرو لگایا پر اس کو نہیں بولا. فعلا تو ہمیں پتہ ہے کہ اسی ون والا تھا. فاقعون، فاقعون بھی گہرا رنگ. اچھا یہ بھی دیکھیں صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، تو اس پہ بھی اتنا زیادہ وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس دیکھ لیں. فاقع، یہ بھی فاتحہ باب سے، کیسے ہے کہ اس کے دیکھیں روٹ لیٹر جو تیسرا ہے وہ عین ہے، حروف حلقی میں سے، تو یہ بھی آرام سے آپ فاتحہ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. فاقع، یفقع، افقع، فاقعون اور مفقوعن اور فقعن، اس کے بھی دو طرح بنائے ہوئے ہیں مصدر، تو زیر زبر سے تھوڑا بہت فرق کر کے یہ بھی ہو جاتا ہے. خیر دیکھ لیں اس کو، اتنی ٹینشن نہیں لینی. آگے آ جائیں QC 2 والے. سب سے پہلے انہوں نے امر آپ کے اوپر کیا لیکن لکھا نہیں، وہ تو آپ کو آنا چاہیے. اب امرا یامر، مر، عامرن، معمورن اور امرن. حضون، یہ اب انہوں نے لکھ دیا ہے. یہ بالکل اس طرح بننا ہے جیسے کل ہم نے خاصا والا کیا تھا نا، جو قرأ حمزہ والا جس کے لاسٹ پہ حمزہ ہوتی ہے. تو آپ اپنی QC 2 کی بک کھولیں، قرأ، وہاں سے دیکھیں، بالکل اس پیٹرن پہ اس کو بنا سکتے ہیں. اور یہ بھی بہت زیادہ نہیں استعمال ہوا قرآن میں، 11 دفعہ، اور زیادہ اس کا مصدر اور اس طرح استعمال ہوئے ہیں کچھ لفظ. تو حزا، فاتحہ باب سے قرأ کی طرح، روٹ لیٹر ہا، زا اور حمزہ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے حزا، اس نے مذاق کیا.
اور اس کا جو مصدر ہے نا یہ حمزہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، واو کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں حضوء اور حضوون دونوں طرح سے لکھا ہو ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. کہ کچھ کتابوں میں آپ کو اس طرح لکھا ملے گا، کچھ جگہ پہ اس طرح، وہ دونوں ٹھیک ہیں. حضوون بھی بول سکتے ہیں، حضوون بھی لکھ سکتے ہیں. سم ٹائم آپ کو پتہ ہے نا حمزہ اور واو آپس میں ریپلیس بھی ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا، ہو سکتا ہے اس طرح. اچھا آگے دیکھیں، آؤزو کا بھی انہوں نے یہاں مینشن نہیں کیا ہوا، آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے آزا، کالا پیٹرن کے اوپر آزا یا اوزو، اس آئزن معوزن اور اوزن، اس نے پناہ لی. آگے ادعو یہ بھی نہیں لکھا ہوا، دعا یدعو ادعو دعائن مدعون اور دعاؤن، اس نے پکارا. آگے اس کے تسرو یہ لکھا ہوا ہے تسرو، یہ بالکل زنہ کی طرح، QC2 میں زنہ کی طرح آپ نے ناصرہ باب کے اوپر ہی بنا دینا ہے. سرہ سرہ یا سرو سرہ، سارن مسرورن اور سرورن. ہمارے اردو میں جو جانے پہچانے لفظ ہے نا وہ مسرور اور سرور، اور ویسے سارا بھی استعمال ہوتا ہے نا، سارا جیسے وہ لڑکی کا نام ہم رکھ لیتے ہیں وہ مونس ہو جاتی ہے اسم فاعل، مسرور اور سرور، تو یہ وہ سارا ٹھیک ہے، آپ وہاں سے کر سکتے ہیں اس کو. آگے آ جائیں QC3 کا صرف ایک ہی لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے، ویسے تو دو تھے، اتخذا بھی تھا لیکن انہوں نے آپ کو صرف ورک بک میں تو دیا، یہاں نہیں دیا ہوا، یہاں بس لکھا ہوا ہے بینا. ٹھیک ہے، بینا یبینو بین، مبین مبین تبجین، تعلیم کے پیٹرن پہ تبجین. اور اس کے کیسے پتہ چلا یہ علامہ، کیونکہ اس کے دیکھیں سینٹر والا یا جو ہے روٹ لیٹر اس کے ہوتے ہیں با یا نون. ٹھیک ہے، بین بھی اسی سے بنا ہے، بینا ہم کہتے ہیں نا، بینا بیان، یہ سارے لفظ انہیں روٹ لیٹر سے بنے ہوئے ہیں. تو بیان کرنا بھی کیا ہوتا ہے، اپنی بات کو واضح کرنا. بین کیا ہوتا ہے، درمیان والی چیز بھی جو ہوتی ہے نا، یہ اس کے میننگ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی اسی میں سے آتا ہے. تو یہ سارے اس میں، لیکن زیادہ استعمال یہ مجرد میں نہیں ہوتا، یہ ثلاثی مزید فی کے اس بابوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں اور بس. اچھا جی، اس میں بس آپ یہ اتخاذہ کا دیکھ لیں، وہ اختلاف باب سے آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، بک میں نہیں ورک بک میں لکھا ہوا ہے. اتخذ یتخذ اتخذ متخذ 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 اتخاذ، ٹھیک ہے، اس نے بنا لیا. چلیں جی آگے. اب یہ دیکھیں بنی اسرائیل کے سوالات کی وجہ کیا تھی؟ 3 نمبر 3 بالکل زبردست، سرکشی اور بغاوت. باقی بھی سن رہے ہیں نا؟ اچھا جی، لوگوں کا مذاق اڑانا کس کی نشانی ہے؟ نمبر 1 جہالت، ہاں جہالت کی، ویری گڈ، جہالت کی. یعنی آج کے بعد آپ لوگوں نے مذاق نہیں اڑانا کسی کا. ٹھیک ہے. گائے کے رنگ کے بارے میں کتنی علامتیں بتائی گئیں؟ 3. ویری گڈ، نمبر 1 زبردست، بالکل ماشاءاللہ. اپنی سسٹر تحسین جب سے آئی ہیں نا چھٹیوں کے بعد فارم میں ہیں بالکل، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نظر نہ لگائے اور فارم میں ہی رہیں. اچھا جی، شکریہ. اچھا چلیں جی، اب ہم آگے اپنے گرامر پہ. اور آج ہمارا ٹیبل ہے آتا. یہ بالکل بہت زیادہ کامن، اس پتے میں بھی بڑا موٹا موٹا نظر آتا ہے. تو اس کو ہم کرتے ہیں شروع. اس سے پہلے ہم دیکھیں ابھی تک ہمارے ساتھ کون کون ہے. سسٹر وقار النساء ہیں، ارم کمال ہیں. ارم کمال آپ کافی دنوں بعد آئی ہیں، کل نہیں تھیں آپ. ہاں جی، میں نے پچھلی 2 ریکارڈنگ سنی تھی، بس اب ہاں انشاءاللہ ٹائم. چلیں انشاءاللہ ٹھیک ہے. سسٹر انم حمزہ تو ہوتی ہیں ماشاءاللہ، سسٹر عاشی، سسٹر فرحانہ، یہ لوگ بھی ہوتے ہیں. ہاں جی، سسٹر گوہر باجی تو ماشاءاللہ ہر جگہ ہی ہوتی ہیں نا، وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. سسٹر حفصہ امجد ماشاءاللہ یہ بھی ریگولر آج کل لے رہی ہیں کلاس. ہیرا کوکو آپ پچھلے ویک نہیں تھی نا. اور میمونہ یہ بھی تھیں. سسٹر نرگس بھی ہوتی ہیں اکثر ماشاءاللہ. سسٹر نازش نورین یہ بھی ہوتی ہیں ریگولر. نصرت باجی یہ بھی اب آ رہی ہیں، اب مڈ کے بعد سے ریگولر ہیں. چلیں الحمدللہ. سسٹر رضوانہ شاہد بھی دوبارہ آن ہو گئی ہیں. سعدیہ نعیم ماشاءاللہ سے ریگولر. شازیہ بھی ہمیشہ ہوتی ہیں کلاس میں، ہمیشہ ہوتی ہیں. شازیہ آپ کے ہوم ورک وغیرہ کچھ نہیں آتے، آپ صرف لسنر کے طور پہ ہیں ہمارے ساتھ، مجھے ایسے لگ رہا ہے. اچھا سمیرہ اختر ہیں، یہ بھی ہمیشہ ہوتی ہیں، پر سمیرہ آپ کی بھی کچھ چیزیں رہتی ہیں، دیکھیں اس کو. بلکہ نہیں، آپ کا ہو گیا ہوم ورک پورا، ٹھیک ہے. اور تحسین، سسٹر تحسین ماشاءاللہ. اور طوبہ خرم بھی ہمیشہ ہی ہوتی ہیں. الفت باجی ماشاءاللہ یہ بھی ہمیشہ ہماری ہر کلاس میں ہر جگہ ہوتی ہیں ساتھ. اور عصبہ شہزاد بھی ماشاءاللہ ریگولر ہیں. اور ولیہ افرا بھی ماشاءاللہ. چلیں جی الحمدللہ، آپ سب کو ویلکم. اور اب ہم چلتے ہیں اپنی گرامر پہ. گرامر میں جو ہے نا، اس کو آپ دیکھیں اسلمہ باب کے اوپر ہی ہے. یہ بھی کیسے پتہ چلا؟ اس کی شروع کی جو حمزہ ہے نا وہ مد، یہ دیکھیں کھڑی زبر ہے. آپ اس کھڑی زبر سے اندازہ لگائیں گے
یہ سیم روٹ لیٹر ہم نے QC2 میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ QC2 میں ہم نے بالکل اس طرح کا کون سا باب پڑھا تھا، کون سا فیل پڑھا تھا، بتائیں ذرا، ملتا جلتا، شکل بھی ملتی جلتی، بولے ہیں؟ آتا ہی پڑا تھا، وہ زبر کے ساتھ تھا، الف ہاں الف پہ زبر تھی اور آتا آگے، تو کیسے بولتے تھے اس کو؟ عطا آتا یاتی. آتا، آ کو ذرا چھوٹا بولتے تھے، تا کو لمبا کھڑی زبر تھی نا، آتا، اور اس کا میننگ کیا تھا؟ وہ آیا بالکل، وایا یا ساتھ میں آیا؟ نہیں صحیح، سعدیہ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ آیا، اور کس باب سے تھا؟ وایا یاتی. آتا یا لو جی، یاد ضربہ کیسے نہیں؟ داربا. نہیں ہاں داربا، داربا باب سے تھا، اور اس کا کوڈ کیا تھا؟ اچھا ہدا، حمزہ تا ہاں یا ہو. ہدا پہ تھا نا، ہدا کی طرح تھا، آتا تھا لیکن ٹھیک. ہدا کی طرح تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ سارا QC2 بھولنا نہیں ہے، ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے، کیونکہ اب یہ مکس ہو جانا ہے آپ کا، جب آپ نے یہ ٹیبل کرنا ہے اور وہ ٹیبل اگر کچا ہوا تو پھر دونوں چیزیں مکس ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، 275 دفعہ، اور اسلمہ باب کے اوپر۔ اب اس میں دیکھیں ہوا یہ کہ اس کے ساتھ جب اسلمہ باب میں آیا تو ایک حمزہ اور لگی، جب وہ ایک حمزہ لگی تو دو حمزہ ہو گئیں، ایک ہی حمزہ اس کی اپنی تھی، ایک اس کے ساتھ مزید فی کی آ گئی، دو حمزہ ہو گئیں، اور پھر جب اس کو اسلمہ کی وجہ سے سین پہ لگا ساکن تو وہ بن گیا ایک حمزہ اپنا، ایک حمزہ پہ ساکن، وہ دو حمزہ کٹھی تو بن گئی پھر مد۔ تو یہ وجہ تھی جس وجہ سے وہ مد بنی۔ تو اس کو اب دیکھ لیتے ہیں آگے اس کی کنسٹرکشن۔ بہرحال یہ مزید فی کی پوری سٹوری ہے، ہر دفعہ ہم بتاتے ہیں، تو آج اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پچھلی کل میں نے اچھی خاصی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ مزید فی کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ماضی کی پہلی چابی میں 3 روٹ لیٹرز کے علاوہ آپ کو مزید کچھ نظر آتا ہے، اس لیے ہم اس کو مزید فی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیدھے لفظوں میں اگر ہم اس کی بتائیں تو آپ اس کی ساری چابیاں دیکھ لیں، علمہ میں بھی 4 لفظ دکھ رہے ہیں، حاسبہ میں بھی 4 دکھ رہے ہیں، اسلمہ میں بھی 4 دکھ رہے ہیں، حالانکہ روٹ لیٹر 3 ہی ہیں، تو وہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ کون سے باب میں کون سا ایڈیشنل ہوتا ہے، وہ ہم نے بتایا ہوا ہے، وہ فکس ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں آگے پیچھے ہوتا۔ علمہ میں درمیان والا ڈبل ہو جاتا ہے، حاسبہ میں ہا کے بعد الف یعنی پہلے کے بعد الف آ جاتا ہے، اسلمہ میں شروع میں ہی حمزہ آ جاتا ہے، وہ سارے ایڈیشن ہیں، جو ایڈیشن ہیں ان کو نہیں کاؤنٹ کرنا، ان کو نہیں دیکھنا، بالکل بھی نہیں دیکھنا کہ وہ کم حمزہ ہیں، کمزور ہیں، کیا ہیں، فلاں ہیں، جو مرضی ہو جائیں، ہم نے صرف روٹ لیٹرز کو دیکھنا ہے جب بھی ہم نے فعل کا فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی اس کا نام جو ہوتا ہے باب کا، وہ ہمیشہ مصدر سے یاد رکھتے ہیں۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، علمہ، حاسبہ، اسلمہ، یہ جملے صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں، ادروائز ان جملوں کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی آپ کی عربی گرامر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، جسٹ آسانی کے لیے وہ بس ایک ردم بنائی ہوئی، ایک نظم بنائی ہوئی ہے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ اچھا، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلافہ، استغفرہ۔ اب اختلافہ میں 2 لیٹرز زیادہ ہیں، ایک حمزہ شروع والی اور ایک سیکنڈ نمبر پہ تا، یہ ڈبل ہے، یعنی یہ ایکسٹرا ہے، باقی جو اس کے باقی 3 لفظ ہوتے ہیں وہ روٹ لیٹر ہوتے ہیں۔ اسی طرح استغفرہ میں شروع کے 3 جو ہیں وہ ایکسٹرا ہیں، باقی آخری 3 روٹ لیٹر ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ پہچان اس کی رکھ سکتے ہیں، ہمیشہ یہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، آگے پھر ہم نے پڑھا تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب ہو انقلاب۔ تو تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ، ان سب میں 2 لیٹر زیادہ ہیں، شروع میں پہلے دونوں میں تا اور ساتھ با کے اوپر جو شد آ رہی ہے وہ ڈبل ہے، دوسرے میں تا اور الف جو آ رہا ہے وہ ڈبل ہے، ڈبل سے مراد سوری ڈبل نہیں، ایکسٹرا ہے۔ اچھا، آخری میں جو تھا انقلبہ میں شروع کا ان جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، باقی جو آخری 3 لفظ ہیں قالب، وہ جو ہوتے ہیں وہ روٹ لیٹر ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کی فکس چیزیں ہیں، وہ آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا QC1-2 کا ماسٹر ٹیبل، جو پہلی لائن تھی وہ QC1 کی تھی، سارے باب 4 باب ہی پڑھائے ہیں ابھی آپ کو، ویسے 2 اور بھی ہیں، 6 ہوتے ہیں ٹوٹل مجرد کے، اور باقی انہی کے ہم نے پھر QC2 میں کمزور پڑھے، انہی کے ہم نے ڈبل پڑھے، انہی کے ہم نے حمزہ والے سارے پڑھے ہیں، یہ انہی کے، کسی کے نہیں ہیں، انہی کے ہی ہیں، ان کے اپنے بچے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے آپ ذرا چھوٹے تھے نا، آپ کو QC1 الگ پڑھایا، QC2 الگ پڑھایا، اب سمجھ لیں QC3 جو ہے نا، یہ مزید فی کا QC1 اور QC2 ہے، یعنی کہ مزید فی کا QC1 اور QC2 سارا ہم نے اس 3 کے اندر ہی پڑھ لیا ہے۔ ٹوٹل جو مزید فی کا ہے نا، وہ سارا پڑھ کے ہم آگے جب جائیں گے تو ہم یہ اپنے افعال ختم کر کے جائیں گے QC3 کے۔ تو انشاءاللہ سمجھ لیں آپ نے کمزور، صحت مند، سب حمزہ شمزہ ڈبل سب ابھی پڑھ لینے ہیں ایک ہی والے QC کے اندر، یہ سارا کچھ، کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے تھے صحت مند جو سائڈ پہ لکھے ہوئے تھے، اب یہ کمزور شروع کیے ہیں، میں سارے نہیں پڑھائے، ویسے تو ظاہر ہے ہر لائن پہ بھی کمزور ہو سکتا ہے، شروع میں بھی ہو سکتا ہے، بیچ میں۔ اب یہ دیکھیں آج آپ نے جو پڑھا ہے بینہ، وہ اس والی جگہ پہ آ سکتا ہے، یہ لکھا بھی ہوا ہے ہلکا سا، ہلکے رنگ میں نظر آ رہا ہوگا، یہ بینہ،
کیونکہ دیکھیں با یا نون اس کے سینٹر میں کمزور تھا نا، اور وہ تھا بھی علامہ والا، تو وہ یہاں پہ آ سکتا ہے اس والے باکس میں، اور ادھر ہی آیا ہوا ہے۔ اسی طرح مختلف جگہوں کو اب جب آپ کو آ جائے گی، آپ کو ٹرک سمجھ آ جائے گی، پھر آپ کو کوئی بھی فیل دے دیا جائے، بس اسے بتا دیا جائے کہ اس کا کمزور کہاں پہ ہے، باب کون سا، آپ ڈائریکٹ اس کو پٹ کر سکتے ہیں جس مرضی باکس میں جا کے۔ تو یہ بس آپ کو وہ زیادہ پڑھائے ہیں جو زیادہ آتے بھی ہیں، یا جن کا زیادہ استعمال بھی ہے، یا جن کی وجہ سے شاید لفظوں میں تھوڑی ہیر پھیر ہوتی ہے، یہ وجہ ہے۔ اچھا آج کون سا پڑھنا ہے، یہ دیکھیں بار بار آپ کو ایرو بتا رہا ہے نیچے کی طرف، وہ کہہ رہا ہے آمنہ تو پڑھا دیا تھا، آتا چھوڑ دیا تھا، یہ آج ہم ادھر جا رہے ہیں، یہ ہم نے نیچے والی لائن آج پوری کر لینی ہے۔ یہ اصل میں بعد میں کیوں رکھا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا ویسے، حالانکہ اس کے اندر بھی حمزہ تھا، آمنہ کی طرح آ سکتا تھا، لیکن شاید اس لیے کہ آمنہ میں صرف صحت مند تھے سارے ہی، حمزہ میم نون۔ اب آتا کے جو روٹ لیٹر ہیں وہ ہیں حمزہ، تا اور یا۔ اب اس میں کمزور بھی آ گیا، سمجھے اس کے اندر دو خصوصیت آ گئیں، حمزہ بھی آ گئی، کمزور بھی آ گیا۔ اچھا اب ذرا مجھے بتائیں، جب دونوں خصوصیت آ جاتی ہیں تو پھر ہم سب سے پہلے ٹک کس پہ کرتے ہیں؟ کمزور پہ۔ حمزہ۔ کمزور والے پہ۔ کمزور یہ حمزہ کس نے کہا ہے؟ حمزہ پہ نہیں کرنا، نہیں نہیں نہیں۔ سب سے جو بڑی کسی کی برائی ہے نا وہ اس کی بیمار، دیکھیں ایک بندہ، میں آپ کو یہ مثال دی تھی شاید آپ لوگوں کو پھر یاد بھول جاتی ہے، ایک بندہ بیمار ہو، جتنا مرضی وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوئے، کوئی بڑا کوئی منسٹر ہوئے، جب وہ بیمار ہو گیا تو سب کچھ اس کا زیرو ہو جاتا ہے نا، بیچارہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ بیماری جو ہے نا وہ سب سے بڑی، تو ہم بیمار لفظ استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی اہمیت پتہ چلے کہ جب ایک کمزور لیٹر اس میں آ گیا نا تو اب اس کی سب سے جو پرومیننٹ خوبی ہونی ہے وہ صرف اس کی کمزوری ہونی ہے۔ جتنے مرضی اس میں حمزہ ہوں، جتنے مرضی اس میں ڈبل ہوں، سارے سائڈ پہ ہم کر دیں گے، بالکل نہیں چھیڑیں گے، ہم کہیں گے یہ بندہ کمزور ہے، یہ بندہ بیمار ہے۔ سب سے پہلی چیز بیماری بتانی ہے۔ پھر اچھا اگر کمزور نہیں ہے، وہ واؤ یا نہیں ہے اس میں، پھر ہم دیکھیں گے اچھا جی اب یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلانا ہے، یہ منسٹر ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ باقی ساری باتیں بعد میں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ہم دیکھیں گے ڈبل ہے، حمزہ ہے، کیا ہے، جو بھی ہے بتا دیں گے، حمزہ ہے تو حمزہ بتا دیں گے، ڈبل ہے ڈبل بتا دیں گے، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر اگر کچھ نہیں ملا، نہ کمزوری ملی، نہ کوئی خصوصیت ملی، نہ حمزہ ملا، نہ جب کچھ نہیں ملتا تو پھر ہم کہہ دیں گے یہ بڑا جی سالڈ فیل ہے، بالکل اچھا بچہ ہے۔ پھر ہم اینڈ پہ جا کے اسے بتاتے ہیں کہ یہ صحت مند ہے، وہ تو پھر ہوتا ہی ہوتا ہے نا، پھر کچھ نہ ہو تو پھر صحت مند تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ والی بات ہے، اس ترتیب سے ہم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ٹک کرنا ہے سب سے پہلے بیماری، کمزوری، پھر اس کے بعد حمزہ یا ڈبل، اور پھر اینڈ پہ صحت مند، اس طرح چلتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ کہ یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں تو شاید اس لیے اس کو ہم نے ذرا آگے پہ رکھا تھا۔ چلیں اب یہ دیکھیں آتا، اس میں یہ کہ حمزہ بھی لمبا کریں گے مد کی وجہ سے، آتا دونوں کو ہی تھوڑا دو دو حرکت جتنا بولیں گے، اور اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ تھا اس کا مطلب وہ آیا، اب اور وہ آیا بھی وہ خود ہی آیا، یعنی وہ فعل لازم تھا۔ یہاں کیا ہے، اس نے دیا، مطلب خود نہیں، اس نے کسی کو دیا، دوسرے کو دیا نا۔ ایک تو یہ متعدی ہو گیا، مطلب اس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑے گی، اور دوسرا یہ بھی کہ دوسرے پہ کام کیا اس نے۔ اب اس میں ایک جگہ پہ یہ بھی اس کا میننگ ہو سکتا ہے دیا یا پہنچایا، اس نے پہنچایا بھی آ سکتا ہے سم ٹائم، اور کسی دوسرے کو کوئی چیز پہنچا دینا، وہ چیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس والے میں بھی میننگ چینج تھے تھوڑے۔ بہرحال یہ اس کا پتہ ہے، یہ دیکھیں اس کی جگہ آمنہ تو سب سے زیادہ، لیکن یہ آتا، یہ ہے آتا، کتنا زیادہ بڑا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کافی زیادہ آتا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اب آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے آپ اس میں دیکھیے گا وہ والے جن کے مد آئے گی شروع میں نا، وہ اس کے ساتھ میچ کریں گے، اور جن کے اینڈ پہ یا بھی آئے گی، یعنی دونوں چیزیں اس میں آ رہی ہیں، تو اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اچھا یہ ہے اس کی کنسٹرکشن تھوڑی سی۔ یہاں پہ جب ہم نے اس کو مجرد میں پڑھا تھا، ثلاثی مجرد، را پہ زبر بولنی ہے، پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، مجھے میں زیر بولتی تھی، ثلاثی مجرد لفظ ہوتا ہے۔ اچھا آتا جو تھا سمپل حمزہ تھی، اس کا اپنا روٹ لیٹر تھا، تین ہی لفظ تھے، دیکھیں تین آپ کو نظر آ رہے ہیں، حمزہ تا یا، تین لیٹر سے کچھ زیادہ، لہٰذا یہ سمجھیں QC2 کا ہو گیا۔ اب اس کا میننگ تھا وہ آیا۔ اب اس کو جب اسلمہ باب کے اندر انہی روٹ لیٹرز کو فٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ اس طرح بنا۔ اب یہ دیکھیں اسلمہ، اسلمہ ہوتا ہے نا، تو سین کی جگہ یہ حمزہ تھا، تو ہم نے اس کو جب ساکن کیا تو بن گیا تا۔ اصل میں اس تا کو بھی کھول سکتے ہیں، اسلمہ کی طرح، لا ماں کی طرح یہ ہو جانا تھا تا یا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یا جو ہے وہ کمزور ہے، وہ اپنے اوپر حرکت پسند نہیں کرتا، اس نے وہ حرکت یا تو پیچھے والے کو دینی ہوتی ہے، اگر پیچھے والا خالی ہے، نہیں خالی تو اس کی حرکت بھاگ جاتی ہے، تو وہ خود خالی ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ لہٰذا اور اگر جاتا بھی ہے تو الف بن کے، یعنی کہ پچھلی حرکت کے مطابق آواز دے کے جاتا ہے۔ اگر پیچھے زبر تھی تو وہ الف بن گیا تو تا ہو گیا، آتا، اور خود خالی ہو گیا۔ ادھر سے یہ حمزہ نے یہ کیا کہ دو حمزہ جب کٹھے ہو جاتے ہیں
اور پہلا اس میں خاص کر اگر حرکت والا ہو دوسرا ساکن ہو تو وہ مد بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بجائے اس میں جھٹکے مارنے کے وہ کیا کہتے ہیں، ہم مد بنا دیتے ہیں، یہ تجوید کا بھی رول ہے۔ تو یہ بن گیا آتا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں بنتے بناتے بن گیا آتا، اور آتا کے مطلب اب ہے اس نے دیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میننگ بڑے امپورٹنٹ ہے، میننگ آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور یہ بہت زیادہ استعمال بھی ہوتے ہیں دونوں ٹیبلز، لہٰذا وہ اکثر نا مکس ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جہاں آتا کا لکھا ہوگا وہاں ساتھ QC2 والا بھی لکھ لیں، تاکہ تھوڑی سی، میں نے یہ آپ کو کاپی کیا ہے یہاں پہ تاکہ آپ کو دوبارہ سے یاد آ جائے کہ QC2 میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ وہ سمپل زبر کے ساتھ تھا آتا، وہ آیا آتو۔ اب یہ تا کی چونکہ الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، تو جو ہمارے دا کی ساؤنڈ پہ آئیں گے، آ کی ساؤنڈ آئے گی جس میں، وہ ہماری زبر کے ساتھ آتا ہے پھر جمع، آتا آتو، تو ناٹ تو، تو آتو، آتیتا، آتیتو یہاں پہ کھل جاتا ہے، آتیتو، آتیتم، آتینا اور آتت، ٹھیک ہے، آتت، بلکہ آ کو چھوٹا ہی پڑھیں گے، آتت۔ اچھا اب یہاں اس کا مضارع دیکھیں، یاتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے QC1 2 سب کے مضارع زبر سے شروع ہوتے ہیں، پیش سے کوئی بھی نہیں ہوتا، تو یاتی سمپل یاتی، اور یاتونا، تاتی، آتی۔ اب یہاں بھی پھر دیکھیں آتی، یہاں کیوں ہم نے مد بنا دی، کیونکہ دو حمزہ آ گئے نا، کٹھے ہو گئے، وہاں تو یا کے ساتھ حمزہ تھی اس لیے کچھ فرق نہیں پڑا، یہاں حمزہ کے ساتھ ہی حمزہ آ گئی، تو جب حمزہ کے ساتھ حمزہ، دو حمزہ تو مد بن گئی، تو وہ بن گئی آتی، ٹھیک ہے، آتی، اور تاتونا، ناتی، اور ہیا تاہتی۔ اچھا اس کا امر کیسے تھا، ایتی، ایتی، ایتو، اب یہ دوبارہ تو ہو گیا پیش، کیونکہ نارمل ساؤنڈ ہے پیش آ گیا، ایتی، ایتو، لا تاتی، لا تاتو، اور اس کا اسم فاعل کیسے تھا، فاعل کے وزن پہ نا، جب ہم نے جب دوبارہ الف ڈالا فا کے ساتھ، یعنی اس کی حمزہ، اس کا فا کیا ہے حمزہ ہے، فا حمزہ کے ساتھ الف ڈالا تو وہ پھر مد بن گئی، آتن۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ QC2 میں جتنے بھی ایسے فعل تھے جن کے لاسٹ والا کمزور حرف تھا وہ دو زیر کے ساتھ آتا تھا، تو آتن، ٹھیک ہے، آتن، تیئن اور اتیانن، آنا، ٹھیک ہے، سمپل آنا۔ یہ صرف ایک دفعہ آپ کو ریوائز کرایا ہے تاکہ آپ کو مکس نہ ہو جائیں چیزیں۔ اب دیکھیں، اب اس کو ایک پھر دوبارہ چھوڑ کے اب دوبارہ آ جائیں QC3 پہ، ٹھیک ہے، اس پہ آئیں آپ۔ اب ہم نے اس کا ٹیبل چلانا ہے، آتا اسلمہ کی طرح، تو اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، لیکن آتا، تا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو اس سے کیا کرنا ہے، اگین ہدا کو یاد کر لینا ہے کہ ہدا کے بعد ہدو آیا تھا، دو ناٹ دو، سیم یہی والا معاملہ جو اس میں بھی کیا تھا یہاں بھی کریں گے، تو کیا ہوگا، آتا، آتو، تو ناٹ تو، تو آتو ان سب نے دیا، آتیتا تم نے دیا، آتیتو میں نے دیا، آتیتم تم سب نے دیا، آتینا ہم سب نے دیا، اور آتت اس عورت نے دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارا، یہ بالکل کیسے بولنا ہے، جیسے ہدا، ہدو، جزا، جزو، ولا، ولو، جن میں بھی آ کی ساؤنڈ آئی تھی، القا، القو، یہ جتنے پیچھے آپ نے وہ والے کیے ہیں، اور اب یہ آ گیا آتا، آتو، ٹھیک ہے۔ یہ چلیں جی، اب آپ اس کو جلدی سے بس کوئی ایک آدھ کرا دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ کس کا ہینڈ ریز سب سے پہلے ہوگا، لیٹس سی، جی سسٹر وقار النساء، چلیں کرائیں، باقی سارے ابھی تک میرا موبائل رکھ کے بیٹھے تھے، چلیں۔ آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، آتت۔ آتت، اس کا میننگ کیا ہوگا، آتت، یہ اس مونس نے پہنچایا۔ ہاں پہنچائے گا، دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں اس کی سسٹر تحسین آپ بتائیں، حل آتا، کیا اس نے دیا، بولیں، مائک انمیوٹ کریں، نام آتا، ہاں اس نے دیا، ٹھیک ہے۔ حل آتو، نام آتو، حل آتیتا، نام آتیتو، ویری گڈ۔ حل آتیتم، نام آتینا، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اچھا اب ساتھ اگر ہم کچھ لگاتے ہیں کہ دیا کیا، اب آپ کو یاد آئے گا قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے، حل آتا الزکاة، اگر اس کو الگ الگ پڑھے تو اس طرح، حل آتا الزکاة، جب ہم کہتے ہیں نا زکوٰۃ دو، آتو الزکاة، یہ وہاں یہ والا فعل آتا ہے آتو، اب جو اس کا فعل ہمارا آتا ہے آتو الزکاة، کہ تم سب زکوٰۃ ادا کرو، تو یہ وہ والا ہے دینا۔ اچھا جی، حل آتا الزکاة، بولتے جائیں سارے بس،
نعم नाम أتى आता أتى الزكاة ٹھیک ہے، حل آت، اچھا یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں، یہاں ملاتے وقت تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ویسے لفظ تھا آتو، واؤ پہ ساکن تھا، لیکن جب اس کو آگے سے الزکات کے ساتھ ملانا ہے تو اصل میں ال آ جاتا ہے نا، وہ بھی ساکن ہوتا ہے، پیچھے بھی ساکن، آگے بھی ساکن، تو پھر جب دو ساکن پڑھے نہیں جاتے پھر ملانے کے لیے کچھ نہ کچھ لگانا پڑتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو تجوید پھر جو لگتا ہے وہ واؤ پہ پیش لگتی ہے، تو وہ بنے گا حل آتا الزکاۃ، اس طرح اگر ملانا ہے تو. ورنہ کیوسیز والوں کے لیے انہوں نے آسانی ہے کہ آپ اس کو الگ بھی پڑھیں، حل آتو الزکاۃ، ایسے بھی بول سکتے ہیں. تو یہ آپ کے नाम اوپر. आता نام आता آتوا आता الزکاة زکاتا. ٹھیک ہے، چلیں اب آگے سے تو خیر سمپل ہے. حل آتیت الزکاۃ، نعم أتيت الزكاة نام آتیت زکاتا. ٹھیک ہے. اچھا حل آتیتم، اب یہاں دیکھیں یہ بھی نعم नाम ملا. نام آتینا زکاتا. اچھا دیکھیں آتی تم جو ہوتے ہیں نا، ہم تم کم، یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں جب یہ الف لام والے اسم کے ساتھ آگے ملتی ہیں تو یہ بھی ان کا ایک فکس رول ہے کہ پیش کے ساتھ ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو جب کبھی ملانا ہو ان ضمیروں کو، تم کو، کم کو، ہم کو، آگے کسی اسم کے ساتھ، تو پھر میم کو پیش دیتے ہوتے ہیں. تو ویسے یہ آتی تم ہی تھا لیکن ملانے کی وجہ سے میم پہ پیش آ گئی تو وہ بن گیا حل آتی تم الزکاۃ. ٹھیک ہے، اور آتئینہ تو ویسے ہی آ جانا تھا سمپل، تو نام آتئینہ الزکاۃ یہ ہو گیا. چلیں جی الحمدللہ. آگے اب دیکھیں مضارع سمپل، مضارع سمپل ہے، جیسے یہدی یہدونا تھا، ایسے یوتی یوتونا. اب یہاں پہ یوتی کیسے، وہی بس یسلموں کی طرح کر لیں، سمجھ لیں آپ. یسلموں میں سین پہ ساکن آنا تھا، وہاں پہ سین کیا ہے، حمزہ ہے، روٹ لیٹر. تو وہ یسلموں میں یو تو آنا ہی آنا تھا کیونکہ اسلمہ باب کا ہے تو پیش والا تو آنا ہی آنا ہے. تو یسلموں کی جگہ یو ہو گیا یو، اور لیمو یسلموں کی جگہ پھر آ گیا تی تو، یعنی یہ اصل میں اس طرح بنا تھا یو تی تو. لیکن آپ کو پتہ ہے یا نے فوراً اپنی حرکت پیچھے شفٹ کر دی، پیچھے آلریڈی تھی اس کو غائب ہو گئی. ادھر سے جو یو بننا تھا، اب وہ حمزہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ اپنی حرکت کے مطابق شکل لے کے آتا ہے. چونکہ پیچھے یو تھا یا پیش یو، تو وہ پھر ڈنڈے والا الف والا حمزہ نہیں لے کے آیا بلکہ واؤ کی کرسی لے کے آیا، تو یہ وجہ ہے کہ واؤ آ گیا. اب وہاں پہ ہم پڑھتے تھے QC2 میں آتا یا تی، وہ زبر کے ساتھ تھی تو حمزہ الف لیتا تھا کیونکہ زبر ہمیشہ الف کو پسند کرتا ہے. اس نے الف کا سٹینڈ لیا، تھا حمزہ ہی پر الف کا سٹینڈ لیا. یہاں پہ یو تی میں اس نے واؤ کا سٹینڈ لیا، تھا ہے حمزہ ہی، تو آپ نے اس پہ جھٹکا، کیونکہ دیکھیں اس پہ جس پہ یہ نشان بنا ہوا ہے نا حمزہ کا، اٹ مینز یہ حمزہ ہے، یعنی یہ واؤ نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اسے پڑھنا ہے یو تی، تھوڑا سا جھٹکا مار کے. لیکن جب آپ آگے آئیں گے یو تی یو تونا تو تی، اور یہاں پہ آئیں اب او تی، دو حمزہ کٹھی ہوئیں، اگین مد بنی. یہاں دیکھیں اس واؤ کے اوپر حمزہ کا نشان نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ واؤ ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، یہ مد بنی ہے. تو یہ بنا، یہ اس کو پھر جھٹکا بھی نہیں دینا، اس کو ہم نے نارمل پڑھنا ہے او تی. ٹھیک ہے، او تی، اور اگین تو نا نو تی، اور ہیا تو تی، وہ دیتا ہے یا دے گا، وہ سارا وہ. جی جی سسٹر فرحانہ کروائیں آپ. युति युतूना तूति ऊति तू तूना नूति हिया तूति. ٹھیک ہے سسٹر عاشی آپ بھی کرائیں ایک دفعہ. تو یوتی یوتونا تو توتی اوتی توتونا نوتی توتی. ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھیں وہی اس سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہدی یہدونا نارمل ساؤنڈ، یجزی یجزونا، یولی یولونا، یلکی یلکونا، اسی طرح یوتی یوتونا، یعنی اس میں پیش ہی آئے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ بتا دیا انہوں نے آپ کو، حمزہ والا بھی بتا دیا، اس کے اوپر ایرو لگا دیا اسپیشل کہ یہ والا دھیان رکھنا ہے، اوتی، یہاں پہ جھٹکا نہیں لگانا. یہ دیکھیں باقی سارے جو واؤ لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر حمزہ بھی ہے، ساکن بھی ہے. اس حمزہ سے پتہ چل رہا ہے وہ حمزہ کا سٹینڈ ہے، حمزہ ہے، لیکن اس واؤ پہ دیکھیں حمزہ کا نشان نہیں ہے. اس چیز کو آپ نے نوٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا. باقی سارے واؤ جو ہیں حمزہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب وہ حمزہ ہیں. اچھا جی اب اس کو دیکھیں، بول چال سمپل ہے بالکل، ہم اس کو ایسے چلتے ہیں. حل یوتی، وہ کہے گا کیا 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 وہ دیتا ہے، جی وہ دیتا ہے، تم سب دیتے ہو. ٹھیک ہے، توتی کا ہو جائے گا اوتی. توتی کا کیا ہوگا، حل یوتی، حل توتی नाम نام یوتی نام نام اوتی. اوتی. ہاں نام اوتی. اور پھر اگر ہم سب سے، آپ سب سے میں کہہ رہی ہوں حل تو نا नाम نوتی. नूति نوتی. ہاں جھٹکے سے تھوڑا سا چلیں ٹھیک ہے. اب دوبارہ اس میں زکوٰۃ لگا دیا انہوں نے، یہ سارے آپ کر لیجیے گا، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. حل تو نا زکوٰۃ، جی وہ سب تم سب دیتے ہو زکوٰۃ، وہ کہے گا جی ہم سب دیتے ہیں.
چلیں جی الحمدللہ. آگے اب آ جائیں امر پہ. امر کیسے بنانا ہے؟ جیسے اسلمہ سے اسلم، تو ایسے آتا سے آتی. اب یہ اور آسان ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس کے اینڈ پہ میم تھا، وہ تو سالڈ لیٹر تھا تو ساکن نظر آ رہا تھا. اس کے اینڈ پہ تو پہلے ہی یا تھی، یا ہے نا. جب یا کے اوپر اس کو ہمیشہ امر میں کیا کرتے ہیں، لاسٹ والے پہ یا ساکن کرتے ہیں، اور سیکنڈ لاسٹ کو زیر بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب سیکنڈ لاسٹ کو تو زیر کر دیا، تا کو زیر کر دیا، اور لاسٹ والا یا پہ جب ساکن کرنے کی مزید کوشش کی وہ تو ویسے ہی بھاگ گیا. تو کیا بچ گیا؟ سمپل. یہ دیکھیں اسلمہ سے ہی بنا لیں، ماضی کے پہلے سے بنا لیں، زیادہ آسان ہے. آتا سے ہی بنا لیں تو آ تو رہ گیا، اور تا کے نیچے زیر ہو گئی، اور یا ویسے ہی غائب ہو گئی، تو اور آسان ہو گیا. آتی سمپل، آتی تو دے، آتی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ہم جو دعا پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، تو ہم اس میں یہی والا لفظ پڑھتے ہیں ربنا آتینا، تو ہمیں دے. وہاں پہ نا جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے ساتھ الگ سے، آتینا. تو آتی الگ ہے اور نا الگ ہے. یہ ہم نے QC1 میں دعا پڑھائی تھی، آپ کو ٹکڑے بتائے تھے اس وقت، تو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، پتہ نہیں ٹکڑے کیوں کرا دیے ہیں. ویسے کہتے ہیں کہ نا جو ہے وہ ٹیبل کا ہوتا ہے، فالنا جالنا، یہاں انہوں نے آتینا کے ٹکڑے کرا دیے. تو یہ وجہ تھی کہ وہ آتی جو تھا وہ فعل امر تھا، فعل امر کے ساتھ نا لگی ہوئی تھی ضمیر. یہ وجہ تھی ربنا آتینا والی دعا میں آتی کو الگ کروایا تھا، نا کو الگ کروایا تھا. ٹھیک ہے، آج سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کو سارے رول سمجھ آ جائیں گے. اب آپ QC1 پڑھیں گے آپ کو سب پتہ ہوگا، اس ٹائم نہیں پتہ تھا. تو یہ وجہ ہوتی ہے. چلیں دیکھیں احدی سے اس کی جمع کیسے بنانی ہے. جیسے احدی سے احدو، چونکہ وہ ای کی آواز ہے نا تو سمپل پیش آ جائے گی. احدی احدو، اجزی اجزی اجزو، ولی ولو، الکی الکو. یہ آپ پیچھے سارے کر چکے ہیں. اب یہ آتی آتو پیش آ جائے گی، کیونکہ اس میں آ کی ساؤنڈ نہیں آ رہی لاسٹ پہ، اس لیے زبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف ماضی میں لگانی پڑی تھی کیونکہ وہاں پہ آ رہا تھا آتا، تو ہم نے کہا آتو. یہاں پہ آ رہا ہے آتی، زیر آ گئی تو آتو سمپل پیش لگا دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہمیشہ لگاتے تھے. تو یہ بن گیا آتی تو دے، آتو تم سب دو، لا تو تی. اب یہاں پہ تا پہ پیش کیوں آئی؟ کیونکہ مضارع پہ پیش چل رہی ہے، یہ ہے ہی اسلمہ والا باب. لا تو تی، تو مت دے، لا تو تم سب مت دو. تو اس کے بعد اس کی بول چال دیکھیں. اب اگر آپ کو پتہ ہے امر کا جواب مضارع میں آتا ہے، کیا جواب ہوگا؟ آتی. کیا بولیں گے؟ اوتی اوتی. ویری اوتی گڈ، اوتی گڈ. اچھا آتو تم سب دو، نوتی نوتی ہم دیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم دیں گے. آپ اگر نہ سمجھ آئے اردو میں بول کے دیکھ لیا کریں کہ کیا جواب ہونا چاہیے. اب اگر منع کر رہی ہوں لا توتی، تو مت دو، لا اوتی لا اوتی. ٹھیک ہے. لا 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 تو لانوتی لا لا نوتی. ٹھیک ہے گڈ. اچھا جی، اب یہ دیکھیں، اب آ جائیں اسم فاعل اور اسم مفعول پہ. یہ بھی بڑا بس منہ لگانا ہے. کیسے؟ دیکھیں اسلمہ سے بنا مسلم اور مسلم، تو پھر آتا سے بنے گا. یہ دیکھیں اب کیا کرنا ہے کہ میم لگانا ہے. اب حمزہ ہے نا، حمزہ آپ کو پتہ ہے میم پیش کے ساتھ واو والا ایک تو آ جائے گا، الف والا نہیں آتا وہ پیش کے ساتھ. تو یہ واو والی کرسی لے کے آئے گا حمزہ ہی، تو بن گیا منہ. اور اب لاسٹ والا یا ہو گیا غائب، تو کیا بنا؟ موتن. موتن اور موتن. ٹھیک ہے، موتن موتن، یہ چیز ہو جائے گی. تو اس طرح آپ نے اس کو یاد. اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کے اینڈ پہ کمزور ہوتا ہے، ابھی جب ہم الکا میں بھی کر رہے تھے الکی اور ملکن، تو اس میں کیا تھا کہ ملکی ملکن. ملکن میں تو سمپل تھا، لیکن ملکن جب کیا تھا تو یا نظر آئے گی، پڑھی نہیں جائے گی، خالی یا ساتھ ضرور آئے گی. وہ اس کا بیسک رول ہے. تو وہ آپ نے یا کو لازمی لگا دینا ہے موتن اور موتن میں. موتن میں لگا دینا ہے، موتن میں نہیں آئے گی. اچھا جی، اب اس کا جو مصدر ہے اسلام کے پیٹرن پہ ایتاً، اور یہ والے جو مصدر ہوتے ہیں نا جن کے لاسٹ پہ کمزور لیٹر بھی ہوتا ہے، ان میں حمزہ ضرور آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے ایک فکس اس کو یاد رکھ لینا. ایتا اور آگے حمزہ، ایتاؤن آ سکتا ہے، ایتاً آ سکتا ہے، جو بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، آتا اور اس کا ایتاً. یہ دیکھیں موتن موتن ایتاؤن، موتی موتن اور ایتاؤن. یہ آپ کا ہو گیا. اس کی بول چال کرو، حل انت موتن، کیا تم دینے والے ہو؟ وہ کہے گا یس میں ہوں. تو میں کے لیے پھر انتا کی جگہ کیا کرے نام گا وہ؟ انا نام نام انا. انا بالکل، نام انا موتن، میں دینے والا ہوں. اچھا اگر آپ سب سے کہیں حل انتم موتون، نام 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 نحن نام موتون نحنو موتون. ٹھیک ہے، ہم سب دینے والے ہیں. اچھا اب یہ تو ہم پہلے ہی کر چکے تھے. آتا آتت، آتا آتت، یوتی یوتونا.
یوتی توتی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے اس کو. اچھا اس میں اب دیکھیں یہ آپ کا ٹیبل پورا ہو گیا. اس کو ایک دفعہ کروا دیں. سسٹر سعدیہ چلیں کرائیں آپ. آتا آتو آتیتا آتیتو آتیتو آتیتم آتینا آتت یؤتی یؤتونا تؤتی اوتی تؤتونا نؤتی ہیا توتی آتی آتو لا تؤتی لا تؤتو مؤتن مؤتن ایتاؤن. چلیں ٹھیک ہے، زبردست. ایتاؤن اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے ایک دو دفعہ. اس کو ہم کرتے ہیں. اچھا جی 6 چابیاں ہیں. 6 چابیاں دیکھیں: آتا، یؤتی، آتی، مؤتن، موتن اور ایتاؤن. جو انہوں نے چینجنگز ہیں وہ بھی بتا دی ہیں کہ آتا سے جب جمع بنانی آتاؤ، پھر مونس آتت، اس طرح یوتی سے سمپل یوتونا سارا. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو آپ ریوائز کریں گے تو ہی آئے گا، ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں آنا. اور پھر ویسے بھی اس طرح کا ملتا جلتا پڑا ہوا ہے نا. وہاں پہ دیکھیں اتیانن تھا، یہاں ایتاؤن ہے. یہ موتن تھا، موتن وہ جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. تو وہاں پہ ایتی اور متیون، کیا تھا؟ ایتی آتی متیون. ہاں تو یہ ڈفرینٹ ماتی ورڈز ہیں نا. متیون، ہاں متیون. تو یہاں پہ چونکہ یہ آپ ایسے کیجیے گا آمنے سامنے ایک ہی صفحے پہ، وہ بھی سائڈ پہ لکھ لیں گے، پھر آپ کو ذرا ڈفرینشیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کریں. چلے اب یہ ورک بک کریں. وہ سب دیتے ہیں زکوٰۃ. یؤتون الزکاۃ. ویری گڈ. یو تو نز زکوٰۃ. گڈ. اچھا جی یہ دیکھیں اس طرح لکھنا ہے. آگے آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ نے دیا انہیں اللہ اپنے نے فضل. ان کو فضل سے اللہ نے دیا کس کو؟ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا. ہاں اللہ نے دیا ان سب کو اپنے فضل سے. گڈ. اللہ نے دیا ان سب کو اپنے فضل سے. طوبہ بیٹا طوبہ مائک بند کریں، پیچھے بچوں کا شور ہے. اچھا اللہ نے دیا ان سب کو اپنے فضل سے. اچھا حل آتیت الزکاۃ. نعم اتیت نعم الزکاۃ. آتیت الزکاۃ. ٹھیک ہے، نام آتیت الزکاۃ. گڈ. اچھا جی اب یہ ٹیبل ہے آزا. آتا کی طرح آزا. آزا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دکھ دیا، اس نے تکلیف دی. ہم کہتے ہیں نا اذیت. اذیت انہی روٹ لیٹر سے بنا ہے، تو وہی والا آزا. سیم آتا کی طرح بنانا ہے. آتا کو سامنے رکھیے گا اور آرام سے اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا. تو اس کو میں بلکہ آپ کو دکھاتی ہوں. یہ اب آپ یہ دیکھیں آزا آزو. زا کی آواز کھڑی زبر ہے تو پھر زو زبر آئے گی. آزا آزو آزیتا آزیتو آزیتم آزینا آزت. یؤذی یؤذونا تؤذی اوذی توذونا نؤذی تؤذی. اچھا آگے دیکھیں بالکل آتی کی طرح. آزی آزو لا تؤذی لا توذو مؤذن مؤذن ایذاؤن. ایذا کہتے ہیں نا کسی کو ایذا دینا، کا یہ تکلیف دینا. جو اوزی لکھا ہے اس کے اوپر یہ شد لگا ہوا ہے تو یہ تو نہیں آئے گا نا، شد تو نہیں آئے گا. ایک منٹ. اوزی، ہاں یہ حمزہ نہیں آئے گا یہاں پہ نا. ہاں جی ہاں یہ حمزہ کا نشان نہیں آئے گا. اوزی سمپل اوزی آ جائے گا. اچھا اور یہ دیکھیں موزی، ہم کہتے ہیں نا موزی بیماری، بڑی موزی مرض ہے، یہ وہی والا موزی ہے. یہ ہم اس کو یہاں سے بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں، لیکن وہ اصل میں موزی مرض، جان لیوا، تکلیف، بلکہ نہیں موزی یہ بولتے ہیں. یہ والا اسم فائل والا موزی. موزی بیماری ہوتی ہے نا جان لیوا، تکلیف دے، تو یہ والا ورڈ بولا جاتا ہے. اور ایزا، ایزا بھی ہم بولتے ہیں، ایزا دینا، تکلیف دینا. یہ سارے جو مزید فی کے زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، خاص کر ان کے مصدر، اسم فاعل، مفعول اکثر. تو یہ چلیں آپ کا ٹیبل ہے، اس کو آپ یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں. آگے دیکھیں یہ ان کی 6 چابیاں ہو گئیں. آزا یوزی آزی موزن موزن ایزاؤن. چلیں الحمدللہ یہ آپ کا ہو گیا آج کا لیسن بھی. اذان بھی اصل میں ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اینڈ پہ ذرا سپیڈ پکڑی ہے کیونکہ آیتیں آج لمبی تھیں اور ہمارا کافی ٹائم اس پہ لگ گیا تھا. تو اچھا ابھی آپ کے پاس پورا ویک ہے. ہوم ورک تو چلیں کل آ جائے گا، لیکن آپ نے اس کی اچھی پریکٹس کرنی ہے. اب یہ دونوں بڑا امپورٹنٹ تھا، اس کو آپ نے لازمی بہت کرنا ہے یاد بار بار. یہ چلیں کریں. آتا فعل ماضی ہے، اس کا اسم فاعل بتائیں. نمبر 3. نمبر 3. نمبر 3. ویری گڈ. موتن. ٹھیک ہے. نمبر 3. اچھا جی آزا فعل ماضی ہے، اس کا مصدر بتائیں. ابھی کیا. نمبر 3. نمبر 3 3 ایزا. ایزا. نمبر 3 ہاں چلیں ایزا. ٹھیک ہے ایزا. چلیں جی الحمدللہ ٹھیک ہے جی. اوکے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو اچھا سا پریکٹس ضرور کرنی ہے. یہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ابھی تک میرا بھی کئی دفعہ پھنس جاتا ہے.
بار بار ان کو اپنے کرنا ہے اچھی سی پریکٹس، تو تاکہ اچھا سے یاد ہو جائے، کم از کم اتنا ہو جائے کہ سمجھ آ گئی ہو ساری نا، اور 6 چابیاں تو اچھی سی یاد ہو جائیں، باقی چلیں نہ بھی، اگر وہ تو خیر آسان ہے لیکن 6 چابیاں اچھی سی یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، غور فکر کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔